زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به، استغفرک لما لا اعلم به، تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها، واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئے دغه وروړه ډسبین وروړه په هغې کې خاوره واچوه دلته وروړه۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا پیدا فرمایا ہے اور ایمان پر مستقیم اور استقامت عطا فرمائی ہے، ایمان کی تازگی دی ہے۔ تمام جہانوں کی نعمتوں سے اس نعمت کے سامنے تمام نعمتیں کم ہیں، ایمان کی نعمت سب سے اونچی۔ اور اس ایمان کو خراب کرنے کے لیے مسلمانوں میں مختلف قسم کے فتنے پیدا کرنا، اور اس میں سب سے بڑی وجہ ہے اختلاف ہے علماء یا صوفیاء کا۔ اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ بھئی مولوی ایک جگہ متفق نہیں ہے، تو یہ غیر فطری باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی تخلیق انسانی کے خلاف دلیل کو مان لیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو انسان میں ہو ہی نہیں سکتی ایسا مطالبہ شیطان رکھتا ہے اور وہ صحیح بھی نظر آتا ہے۔ لیکن یہ چیز علمی لحاظ سے سب سے بڑی گمراہی کہ اختلاف نہ ہو۔ علماء میں اختلاف جو ہے یہ رحمت یہ رہے گا، اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، مگر ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی سوال یہ کہ کیا اختلاف صرف علماء کے اندر ہے؟ یا گھر میں بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے، باپ بچے میں بھی ہوتا ہے، ڈاکٹرز میں بھی ہوتا ہے، انجینئرز میں بھی ہوتا ہے،
پروفیسر میں بھی ہوتا ہے، اسکالرز میں بھی ہوتا ہے، وزیروں میں بھی ہوتا ہے، امیروں میں بھی ہوتا ہے، حکام میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ اختلاف موجود ہے۔ لیکن نشانہ ایک جگہ کو بنایا جاتا ہے، علماء کو، مولویوں کو۔ اس لیے اگر ایک بڑا عالم دوسرے عالم کے پیچھے باتیں کرتا ہے تو چھوٹے کو نہیں چاہیے کہ اس میں پڑھے، بس اس کا یہ حال سمجھ کے جو ہے نا درگزر کر لیا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین جو ہے وہ اکمل ہے، اور ہماری گزارشات یہ ہوتی ہے کہ سنی سنائی باتیں جو ہے زیادہ مشہور کر دی گئی۔ جب تحقیق کی دنیا پہ آتے ہیں تو کیونکہ عوام جب ایک جگہ جاتی ہے پر بزرگوں نے دیکھا کہ بھائی تحقیق میں بات تو کھل گئی مگر عوام اس پہ چل رہی ہے، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ کتاب میں تو لکھ دیا، رائج نہیں کیا۔ اس سے آنے والے لوگوں کو کیا ہوا؟ یعنی یہ بات تو مولوی جانتا ہے کہ جو بات اگر اصول کے خلاف ہو یا تفردات ہو یا حال و قال ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو بھائی فرض ہی کرے، اگر تفرد پر عمل بھی کرنا ہے تو پھر فردن کرو، مگر لڑائی شروع کر دیتے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے، بھائی ٹھیک ہے لکھا ہے، وہ صاحب درجہ بزرگ ہے، اس نے ایک بات لکھ دی، عمومی تو نہیں، اپنے درجے کے حساب سے لکھیے۔ میں نے بارہا کہا کہ بات تو اچھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس کے اہل ہو کہ نہیں۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے بھائی دوا کھانی چاہیے مگر اس دوا کے لیے ڈاکٹر ہے، ویکسین لگانی چاہیے، کیا اس کے لیے ڈاکٹر ہے؟ بات تو اچھی ہے، بھائی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، تو حفظان صحت کے لیے جو خوراک ضروری ہے اس کا یہ ماہر ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں۔ مگر جب آپ تحقیق کے میدان میں بیٹھتے ہیں کہ ایک ایک عالم نے کتنی تحقیق کی ہے تو پتہ چلتا ہے محقق علماء نے بڑی محنت کی۔ اب درس نظامی کی بنیاد کو لے لو اور خانقاہی مزاج کو لے لو یا تبلیغ کے مزاج کو لے لو یا سیاست کے مزاج کو لے لو یا ختم نبوت کو لے لو، کسی بھی چیز کو اگر آپ لیتے ہیں تو اگر غور و فکر کریں تو آپس میں ٹکرانے کا مزاج نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کو ایسا ترتیب دیا گیا ہے کہ اہل حق آپس میں نہ ٹکرائیں۔ خانقاہ کے اسباق میں آپ ڈوب جاؤ، کسی سے نہیں ٹکراؤ گے۔ تبلیغ میں چلے جاؤ، اعتراض کسی پہ مت کرو، صرف دعوت دو، تو کسی سے نہیں ٹکراؤ گے۔ بات ختم نبوت بھی جب دشمن کے لیے یا کسی بھی مخالف گمراہ کے لیے تھا، باطل کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہوتا ہے اور آپس میں آ جائے تو ٹکرا جاتے ہیں۔ اب غلطی کا ہے کہ باطل کے ساتھ حق کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، تو لڑائی تو شروع ہوگی۔ یہ تجاوز ہے، یہ حدود کراس کیا گیا جس کی وجہ سے یہ نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مسائل میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے مگر یہ خواہ شدت اختیار کرے، فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے۔ اب اس بزرگ کو جو پیچھے جب تحقیق آتی ہے اس بزرگ کے پاس نہیں ہوتی، ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اس وقت ان کو جو ذرائع ملے انہوں نے اس کو اختیار کیا۔
تو مسائل میں اختلاف جو ہے یہ رہے گا. اس میں جو شدت اختیار کرتے ہیں ایک سے. اب وہ کیا ہے کہ جب مسائل میں اختلاف تو برحق ہے، مگر بعض چیزیں جو دین ہے وہ اکمل ہے، ایسی باتیں منہ سے نکل جائے کہ وہ انکار دین کا سبب بن جائے، یہ خطرناک ہو جاتا ہے. اس سے بھی ڈرنا چاہیے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ارکان اسلام میں کسی کے اختلاف نہیں، کوئی بھی مسلمان فرقہ ہو، حتیٰ کہ ارکان اسلام کو سب مانتے ہیں. لیکن اس سے قطعی یہ مطلب نہیں کہ کلمے کے احکام میں اختلاف نہیں ہے، نماز میں اختلاف نہیں ہے، روزے کے احکام میں اختلاف نہیں ہے، اعتقادی طور پہ اس میں اختلاف نہیں ہے، مگر جب بات احکام کی آتی ہے اور وہ مستنبط ہوتے تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں بھائی کلمے میں بھی اختلاف لوگ ہیں، تم لوگ کدھر ہیں؟ تو اس کی میں نے آپ کو ایک آسان مثال دی تھی کہ اختلاف میں وجہ کیا ہے. کبھی کبھی ایک جگہ جمع ہونا تعمیر نہیں ہوگا، اس کا منتشر ہونا تعمیر ہوتا ہے. اگر آپ گندم کو ایک جگہ جمع کر لو تو اس نے اگنا نہیں ہے، لیکن جب آپ گندم کو مٹھی سے اٹھاتے تو یوں یوں پھینکتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ بیج کیسے پھینکتے؟ ایسے ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا مثال شجر سے دی، اور شجر کے لیے ضروری ہے کہ ایک جگہ دو بیج نہیں لگائیں گے، اس کو مختلف جگہ پھینکا جائے گا، اور ہر تنا اپنے مسئلہ کیا ہے کہ سارے فائدے کی چیز ہے. اسی طرح باغ اگا لو، ہر پھول کی خوشبو جدا ہے. تو اختلاف کی اصل وجہ ہے کہ مومن جو ہے گناہ سے بچے. یعنی حقیقت جو سامنے ظاہر نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے علماء کی برکت سے کہ عوام میں جو ہے کیا ہے، اگر غور کیا جائے تو ایک چیز ایک عالم کے نزدیک ٹھیک نہیں ہوگی، دوسرے کے ہاں ٹھیک ہوگی. تاکہ موجودہ بینکنگ کا نظام لے لو، اب ہم بھی اس طرف ہیں کہ اس کو جائز مانتے ہیں، اسلامک یا جو بھی غیر سودی بینکاری کو، مگر بہت سے علماء ہیں کہ اس کو ناجائز مانتے ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ رخصت کس میں، عوام کو اس وقت زمانے کے اعتبار سے ضرورت کس چیز کی ہے. ان پر اعتراض نہیں کرنا، لیکن عوام کو کے لیے سہولت آسانی کس میں؟ تو بینکنگ میں. اس لیے آسانیاں پیدا کرنا دین کے میں یہ لازمی ہے. آسانی پیدا ہو مطلب عوام کے لیے وہ چیز ایسا ہو کہ وہ سہل ہو جائے، آسان ہو جائے. یہ بنیادی اصل. کسی شے کو سخت مت کرو. اب مثلا دیکھو، میں نے کتنی بار آ کے بھائی حضرت کسی کو کچھ نہیں کہتے یا کچھ نہیں کہتے. کتنے شاگرد ہمارے، مگر ہمارے شاگرد پیچھے پڑھ کے اس کو اب بھائی کر رہا ہے دین کا کام، کرنے دو. یعنی ہم لوگوں میں یہ بگاڑ کیا ہے، ایک شاگرد تھا، آیا سب کچھ سیکھا، ہر چیز کی تبلیغ میں ملا، اللہ نے اسے کام لیا. اب جب تھوڑا سا بڑا تو شیطان تو حاوی ہوتا ہے، لفظ بھی حاوی ہوتا ہے. اب سمجھانے والے دوست احباب بھی بیٹھ گئے، تو خود بڑا پیر ہے، تو خود بڑی چیز ہے. مشائخ سے بدگمانی کا انجام ہوتا ہے. یعنی اصول تو یہ چاہیے کہ جب اللہ آپ کو نوازے تو آپ میں شیخ کی قدر بڑھنی چاہیے،
لیکن شیطان آ کے آپ کی بنیاد کو کیا کرتا ہے کہ شیخ آپ کی رسی ہے، اصل وہ کوئی خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کی وہ رسی ہے جو ہمیں پکڑنی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو ہمیں اللہ اللہ سکھاتا ہے۔ میرے پاس کوئی بھی آ جائے کسی کا شیخ، یا میں خود تو بات مگر میں نے کہا تم اپنے پیر سے کبھی بدگمان مت بولو، تو میں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے تو سیکھ لو آگے جا کر کے، مگر اس کا احترام اپنی زندگی میں کبھی مت چھوڑنا۔ جس نے اپنے مشائخ کے خلاف، چاہے تم جالی کے پاس کیوں نہیں گئے، اس کے لیے بھی دعا کرو، کم سے کم کچھ بھی تھا، اس کی برکت سے تمہیں اللہ تو آیا نا، تو نے پیر سمجھ کر گیا تھا تجھے۔ پہچان تو اس نے کرائی، اصل راستہ اب تجھے پتہ چل رہا ہے، تم محسن تو پھر بھی ہو۔ یہ رسی آپ، اب ایک پیر جو صحیح پیر ہوگا وہ کسی بھی پیر کو بدگمان، اپنے مرشد سے بدگمان نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے مجھے کہتا ہے میرا پیر کامل ہے، میں نے کہا آپ کا پیر ہے مگر کامل ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے، تم مرید ہو، تجھے خود پیری کا پتہ نہیں، تو کیا کرے گا کہ کون سا پیر کامل ہے، کوئی کاملین کا فیصلہ کامل کرتے ہیں۔ تمہارے لیے تو کھوتا بھی جو ہے نا سب کچھ ہو جاتا ہے، عوام کا کیا ہے، انہوں نے تو بتوں کو بھی خدا بنا دیا، گائے کو بھی بنا دیا۔ یہ علم رکھتے، نفس پرستی ایسی، اللہ جب انسان سے، اس سے ڈرو، اس لیے میں کہ تم کبر سے بچو، یہ مت کہو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لے لی ہماری تکبر سے تو تباہ و برباد ہو جاؤ۔ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، میں پہلے سے بھی عامل تھا، میرے پہلے بھی استاد تھے، بھائی جب آپ پہلے سے عامل تھے تو یہاں کیوں آئے تھے؟ کامل ہونے کے لیے آئے تھے لوگ۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، جب پیسے آنا شروع ہو جاتے، یہ پیسہ جو رکھا گیا اس میں جو راز ہے وہ یہ اصل، یہ تمہارے معاملات دیکھ رہا ہوں میں کہ کتنے ایماندار ہو اور کتنے تمہارے، کیونکہ صاحب معاملہ کے ساتھ بات ہوتا ہے۔ اب اس میں کتنے لوگ ہیں جو میں آپ سے کہتا ہوں نا سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہوں کہ بس یہ مسلمان جو ہے نا ہم یہ بہت اچھے ہیں، یہ ایسے نہیں کہ انسان میں تکبر جب پیدا ہوتا ہے نا خطرناک چیز ہے۔ ایک منٹ یہ بند کرو، مارا تو مجھے لگا ہوگا۔ چلو تو یہ جو علماء نے شدت رکھی ہے، بعض جگہ میں نے بڑا غور و فکر کیا، یعنی جتنا متشدد مولوی ہوتا ہے نا تو جعلی اس کو کراس نہیں کر سکتا، اس کو اہل حق ہی کراس کرے، اس کا توڑ کس کے پاس ہوگا؟ حق والے۔ جیسے ہمارے اشاعت والے ہیں پیروں کی بجانے بالکل صحیح کرتے توڑا، ایسے جو ہمارے نام نہاد پیر والے یہ قابل ہی ایسی طرح ہے، اس لحاظ سے کہتے ہیں جی پیری نہیں ہے یہ مت کہو، یہ پیر نہیں ہے تو یہ زیادہ بہتر۔ اب آپ ایک پیر کے خلاف ہو جاؤ کہ یہ پیری کے قابل نہیں ہے، اس میں پیری والے وہ نہیں ہے یا پیری فلاں نہیں ہے،
تو آپ کہتے ہو کہ جی پیر اس طرح ہونا چاہیے. تو جب تم پیر کو مانتے ہی نہیں ہو، پیری تمہارے ہاں کوئی معیار ہی نہیں ہے، تو تم پیمانے کیسے طے کرتے ہو؟ یعنی ایک آدمی کسی فن میں ماہر ہی نہیں اور وہ کہتا ہے کہ عالم اس طرح ہونا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے نہیں انکار دین کا سبب بنتی ہے. مثال کے طور پہ دعوت میں چلے جاؤ 6 نمبر سیکھو، لیکن 6 نمبر میں جو گہرائی ہے وہ کسی کو پتہ تو نہیں ہے. یعنی میں تو صحیح کہوں گا کہ وہ کہتے تھے حاجی صاحب کہ میں نے ابھی تک 1 نمبر بھی نہیں پڑھا، تو وہ بات 100% صحیح ہے کہ 80 سال ہو گئے میں تو ابھی تک 1 نمبر کو نہیں پہچان سکا. تو وہ بات ایک مقولہ نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے. کبھی کبھی ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا سلسلہ کیا کہتے ہیں تلبیس سے ابلیس. اب کیا ہمارے شاگردوں میں بھی جو لڑائیاں ہوتی وہ عادت، یہ عادتوں میں بیماریاں شروع میں اچھی ہے، بعد میں خرابی ہے. دوران تربیت کوئی بیماری تم میں پیدا ہو جائے نا، یہ اچھی ہے. لیکن جب تکمیل کے بعد آتی ہے نا وہ خطرناک ہے، کیونکہ اس سے تم گزر جاؤ گے. کیونکہ طالب علم نے عالم بننا ہے، یہ جب عالم بن کر گرتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں جی تصرف، ایک اور کہتے ہیں یار ایک یہی چیز ہے کہ تم کوئی پلاسٹک کے گڈے نہیں ہو، لیکن ایسی گہرائی میں گر جاؤ گے کہ پھر وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. جی تم پیر صاحب ہو، تو جب پیر بن گئے تو پیر کو پیر کی ضرورت نہیں ہوتی نا، وہ کہتے ہیں میں خود پیر ہوں. تو میں کہتا تھا بھائی اللہ کا کام کر رہے، کوئی اپنے ساتھ شیخ المشائخ لکھنے دو. حضرت یہ کوئی بات ہے، شیخ المشائخ آپ یہ اپنے ساتھ لکھتا ہے. اوروں نے بھی اس کو بہت خراب کیا. انا کیا ہے اس نے نہیں مان لی. جب آپ کسی کے آپ بیعت ہو جاؤ نا تو ماننے والے بنو، جب صحیح پیر ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ ناقص پیر کی بھی اطاعت کرتے ہو، مگر جائز چیزوں میں، اور ناجائز میں کامل کی بھی اس میں اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، اس چیز میں مت کرو. اب ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہر آدمی جو دین کی بات کرتا ہے بس یہ عالم ہے. میں کہتا ہوں جب ہم سب کچھ چھانٹو گے نا تو چند عالم نکلیں گے. یہ ہوتا ہے سر، یہ بات میری ہے ہی نہیں. یعنی مسائل بیان کرنے میں یہ میرا تجربہ رہا. کسی صحیح ماہر مفتی کو سمجھانا یہ 2 منٹ، اس سے اگر کوئی بات ہو جائے نا فوراً تسلیم کرے گا کہ وہ اصول پہ جانتا ہے، مولوی نہیں جانتا. یہ دماغ کی دہی ہے. اس کو ایک سمجھاؤ، اس کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، نفس بھی مولوی ہوتا ہے، وہ دوسری طرف لے جائے گا، گھماتا رہے گا. تیرا دماغ جو نا آدھا کر لے گا. طالب علم وہ تو تجھے پاگل ہی کر دے گا. یہ میرے مشاہدے کی بات ہے کہ جب تک آپ نسبت پر اس پر نہیں آؤ گے بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے جو ہمارے جو غیر عالم ہیں یا شاگرد ہیں وہ میرے بیانات سن کے میرے طرز پہ بیانات کرتے نہیں کیا کرو. دلائل جو میں دے رہا ہوں اس کو میرے ہی انداز میں بیان نہیں کیا کرو. بعض کی میں دیکھتا ہوں میری کاپیاں کر رہے تھے، ابھی تم اس قابل نہیں ہو. جہاں باتیں ہیں بس مثبت وہ لو، جو تمہیں اعتراض آتا ہے وہ صرف میرا آگے تمہارا نہیں ہے. اس سے تمہیں بے ادبی کا اندیشہ ہو جائے گا، تم میں وہ پیدا نہیں. میں مجھے کہنے دو، اس میں مجھے صاحب حال سمجھو. یعنی اس میں تو میری تقلید کرو ہی نہیں، میں خود کہتا ہوں تمہیں. جب بھی کسی مولوی کی واٹ لگانا شروع کر دوں نا میرے پہ حال آ جائے تو تم اس میں کبھی بھی میری اتباع مت کرنا. سمجھ لو ہمارا پیر اس وقت میرا صاحب حال ہوا ہے.
تو ہمارے اندر شیطان ڈال دے گا کہ بھئی، لیکن میں مجبور میں حال میں ادھر شیطانوں سے لڑائی ہو چل رہی ہوگی، تم لوگ سمجھو گے کہ حضرت کی بات ہے، یہ وہ جو بیٹے ہوتے ہیں نا ان سے لڑ رہا ہو تم، کیونکہ وہ مولوی ہمارے شیطان کو نہیں مانتے کہ ہم لوگ شیطان ہیں ہی نہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں ہم سیدھے سیدھے فرشتے ہو چکے، شیطان ہمارے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ یہ موکلات بنے ہوئے، کیا بنے؟ ان کے قریب جنہ، وہ کہتے ہیں ہمارے قریب نہیں آ سکتے، تو تب پتہ چلتا ہے جب منہ آسمان پہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں نقصان دیتی ہے، میں نے کہا نا بعض مثال کے طور پہ بزرگ لگا، مرید آیا، حضرت میرے پیٹ میں وہ فلاں عامل، اللہ کو بھول گیا، 2 رکعت نفل نہیں پڑھے تم؟ تو ہماری گنگا تھوڑی الٹی پہ رہی تھی، میں اس کو سیدھا کروں، یعنی مرید تو آگے، لیکن سب سے زیادہ یاد پتہ ہے آپ کو کب آئے گی؟ جب آپ سے مال جائے گا۔ کیا جائے گا؟ یہ پیسے کے وقت جو اللہ یاد آتا ہے نا، وہ کبھی یاد نہیں آتا۔ کیسے؟ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، بڑا مرض نکل آیا، آپریشن کریں گے، یا اللہ، خود بخود یاد آ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، اللہ یاد آ جائے گا، اتنا تمہیں کسی چیز سے یاد نہیں آئے گا جتنا مال جانے کی وجہ سے یاد آئے گا۔ یعنی یہ ڈاکٹر بھی خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے، اور ہم بھی ملانے کا ذریعہ ہے۔ اتنے پیسے جب لے بندہ ہمارا عامل بتا دیتا کہ یا اللہ میں کیسے ٹھیک ہوں، فوراً مجھ سے نکلتا ہے یا اللہ، درد سے نکلتا ہے، غم سے نکلتا ہے۔ ڈاکٹر بھی جب اسپتال میں فیس بھرتا ہے نا، یہ بھی تمہیں اللہ والا بنا دیتے، اوے یا اللہ۔ اب بزرگ منبر پہ اللہ سے عمل کیا، اب جب بزرگ پہ آتی ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر کی طرح، مرید اللہ والا ہو گیا، پیر دنیا والا ہو گیا۔ کدھر بولتا ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے بزرگ ہیں، یہ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو جو درس عوام کو دیا تو سب بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، عامل کو بلاؤ، کوئی عامل ہے تو وہ آ جائے۔ اس وقت کسی کو جانماز یاد نہیں آتا کہ میں اللہ سے مانگوں، مگر عوام جن کو سکھایا وہ سیدھے جانماز پہ کھڑے ہو جاتے یا اللہ۔ کیونکہ بزرگی کی ایسی چیز ہے کہ اس میں ڈاکٹر بھی فری ہو جاتا ہے، ہر چیز فری ہو جاتی ہے، خود بخود آ رہے ہوتے ہیں اور عوام سے جا رہے ہوتے ہیں۔ مرید سے کیا ہوتا ہے؟ جا رہا ہوتا ہے، مگر پیر کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ تو مشکل وقت میں دوا کھانا، یہ وسیلے استعمال کرنا ٹھیک ہے کہ یہ سنت ہے اور اللہ کی، مگر اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ نہیں کہیں گے بھائی کسی ماہر کو تلاش کرو، بیٹا ڈاکٹر کے پاس جاؤ مگر ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یعنی ہر ڈاکٹر ماہر نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس بھی جب ماہر کے پاس جاؤ، یہ میں آپ کو بتا، فقہ نے یہ قانون آپ کو دے دیا مگر ہمارا عمل نہیں ہے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے رجال ہے، اب اس رجال کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ نے وسیلے تو بنائے، اس وسیلے کی تلاش تمہیں کرنی ہے، وہ تمہارے گھر میں نہیں بیٹھا ہوگا کیونکہ اللہ فرماتا ہے وہ خوب چھپا ہوتا ہے۔ اب میرا نمبر بھی میڈیا پہ ہے، سب کچھ ہے، مگر کسی کو نظر نہیں آتی، تلاش کر، ہم نے آپ کو 12 سال پہلے دیکھا تو یہ دیکھا، ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ۔ یعنی اتنی شہرت کے باوجود بھی مجھے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں کہ بھائی حضرت جو ہے نا کہیں بیٹھے ہوں گے، 50 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ ادھر کلاشنکوف والا کھڑا ہوگا، ادھر ٹوپک پوک کھڑا ہوگا، 50 لوگ جو ہے نا کھڑے ہوں گے، جانے نہیں دیتے ہوں گے، وہ دماغ میں وہی ہوتا ہے۔ ان کو کیا پتہ ہے جوان کا بچہ چائے کے ٹھیے پہ بھی مل جاتا ہے، کدھر مل جاتا ہے، لیکن ٹیلی فون نہیں ملتا۔ رات کو 9 بجے منہ اٹھا کے آ رہے ہوتے، ہمیں آپ کا پتہ کسی نے دی، میں نے اس پاگل کے بچے تیرے کو ٹائم نہیں بتایا تھا، اور جگہ یہاں بھیج دیا۔ حضرت کے پاس بس چلے جاؤ، جب حضرت کے پاس جاتے ہو تو بغیر تو ٹائم بھی تو بتایا کرو۔ جن میرے پاس بیچتے ہو، مریض میرے پاس بیچتے ہو،
کہ کل بھی کوئی کھوتا لگا ہوگا، 2 دن سے نیند نہیں آ رہی، کہ بیچ رہا ہوگا. کیونکہ پکڑ لو حضرت کو سلام کرنے چلے جاؤ، خدا دے غار کرنے کا چڑھتا ہے. یہ سب کے سلام میرے بھی پاس بھی جوانے تم لوگ. اب یہ دیکھ رہو نزلہ، یہ آسان کام نہیں ہے. تم لوگوں کو تو اللہ نے توفیق دی ہے، بستر پہ کھڑے ہو جاتے الحمدللہ. ہم سے پوچھو 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے. یہ تم سے ابھی باتیں کر رہا ہوں، اس میں اتنا رعایت دے دیں گے. نماز بھیا سے بیتے کے اندر سمندر جا رہا ہے. اب میں ٹھیک ہو سکتا ہوں مگر تم سب کو ایسے ہی چھوڑنا پڑے گا. یہ میں تمہیں بتا دوں. یہ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹھیک ہونا ہے. میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ معذوری کیوں ہے. اب میرا اتنا کر دیتے کہ کبھی پیٹ خراب کر دیتے، ناک خراب کر دیتے، باقیوں کی تو واٹ لگا کے اندر لٹھا دیتے، جان سے بھی مار دیتے. جیسے حال ہی میں ایک بزرگ رخصت ہو گئے قبالہ والوں سے لڑائیاں کر کر کے. ان کا تھوڑا دنوں کا پہلے بیان دیکھو کہ قبالے پہ توجہ دو، بس دوسرے 4-5 دن بعد وہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے یہاں سب سے ایسے بزرگ گزر گئے کہ اب یہ خلا پر نہیں ہوگا. یہ خلا تم لوگوں نے بنا ہے جو پر نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ولی پیدا کرے. میں نے کہا ایسا پر ہوا ہے کہ ان سے زیادہ کامل بن چکے ہیں. پتر شاذلی آئیں گے سیٹوں پر، ٹینشن نہیں لو. مجھ سے پوچھو، مجھے پتہ ہے کون کون سیٹ پہ بیٹھتے، کس سیٹ پہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایسا خلا پر ہوا ہے کہ یہ تو وہی چلے گیا. جو آیا وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ قبالے والے کی جو نا ایسے لٹو سے شاذلی گھمائے گا، ایسے ٹٹو ایسے پھینکے گا. الحمدللہ یہ نعمت بیان کرو. اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی ذات میں ہم کچھ بھی نہیں. یہ جو تمہاری میں تربیت کر رہا ہوں یہ کبھی بھی مولویوں سے، بلکہ یہ کہ علماء میں اختلاف ہے، اس کو بیچارے کو اس کو حال میں رہنے دو. کیونکہ ہر کسی انسان کا ایک حد اور دائرہ ہے. تصوف نشتہ اس کو بول کھوتے. ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے سارے بزرگوں کو گمراہ کیا رہا ہے. اس بات سڑے کو تاسی سڑی تو زمان سڑے ہو چیزیں تو مولا ہم دیتا خر ہوئے. قسم خدا کہ یہ اعتراضات بزرگوں پہ جب شروع ہے. مولانا طاہر پنچپیری نقشبند میں خلیفہ تھا، سمجھے آپ. یہ نقشبند تصوف کا سلسلہ ہے. یہ تم پتہ نہیں کون سے خلیلہ میں سے نہ پڑی تھی سرازی جاوے. یہ حیات اور ممات ان کے ہاں فروعی مختلفی مسئلہ تھا. بعد والوں نے اس کو کفر اور شرک بنا دیا. پہلے یہ بزرگوں میں اختلاف تھا. یہ پچھلے جتنے بھی بزرگ ہیں یہ کس پر کسی کو گمراہ ومراہ نہیں کہتے تھے. اگر کوئی حیاتی ہو یا کوئی مماتی ہو. یہ جو بعد والوں نے کی تکفیر شروع کر دی، مسئلہ یہاں سے خراب ہو. حال ہی میں حیات النبی پہ ایک غیر مقلد سے سوال کیا جاتا ہے. اہل حدیث ہم لوگ سب ہیں، یہ یاد رکھنا. یہ نام کا ٹائٹل جو اہل سنت کا تم لوگ رکھ دیتے ہو، یہ ہر مسلمان اہل حدیث بھی اور اہل سنت بھی ہے. اہل حق علماء اہل سنت بھی ہے اور اہل حدیث. یہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے. مگر وہی ہے، ایک نے پگڑی پہن لی وہ اہل سنت اپنے آپ کو بولتے ہیں، دوسرا ایک جماعت ہماری وہ بھی اہل سنت. یعنی یہ سارے نام انہوں نے جماعتوں کے نام کر دی. ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ اصول اصل ہے. یہ مراد کیا، یہ اصول ہے یا یہ حق کی علامت ہے. تو آپ نام ہی اہل حدیث ہے، تم حدیث کیا حال ہو. یہ اصل تھا علماء حدیث. آپ نے نام کیا کر دیا. حدیث کے اہل کون ہوتے ہیں؟ جو بیان کرتے ہیں. حدیث کس کے کون بیان کرتے ہیں؟ یہ ابھی اگر اس لفظ پہ پکڑ لوں گا تو پھنس جاؤ گے.
یہ نام جو تم لوگوں نے رکھا نا، اس میں پکڑ لوں گا تو سارے لڑک جاؤ گے، چھپ ہو جاؤ بس، یہ پھر خواہ مخواہ کہو گے کہ حضرت اختلافات کرتے۔ مثلا ایک چیز یاد رکھو کہ گستاخی سے بچو، مثلا حیات والے یا ممات والے اللہ سے مانگو، مگر اہل اللہ کی گستاخیاں مت کرو، یہ شرک ہے تو وہ شرک ہے، فلاں شرک۔ مگر اگر دیکھا جائے تو عوام کو اللہ سے ہی جوڑنا چاہیے۔ یہ جو قبر کے معاملات فیوزات کے، یہ خواص کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ خصوصیت بھی اللہ نے ہر قبر کو نہیں دی ہے کہ بس تم سارے بن جاؤ قبرستانی، مجاور بیٹھ کے کھانے کھاؤ سارے ڈنڈے لے کے، آتا واتا کچھ نہیں، مجاور بنا دیتے ہو۔ علماء بریلیوں کو فکر کرنی چاہیے، آپ ہم پہ کیا اعتراض کرتے ہو؟ تبلیغ والوں نے نکال دیا اللہ سے جوڑا ہوا ہے۔ اگر دیوبند میں لڑائی ہو رہی ہے کچھ بھی ہے، کم سے کم بھائی اللہ سے تو ملاتے نا، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف میرے پاس کیسے تو نہیں لائے۔ عوام کو پہلے اللہ سے جوڑو، حاجت روائی مشکل کشائی اللہ سے جوڑنا، یہی اللہ والوں کا کام۔ باقی یہ قبر کا یہ علمی چیز ہے، یہ عوامی چیز نہیں ہے کہ فیض کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کشف القبور کیسے ہوتا ہے، کشف الصدور کیسے ہوتا ہے، یہ عمومی چیز نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خود صوفیاء کے طریق کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود پرکھ لو، حتیٰ کہ علماء عرب بھی میں ملا ہوں، وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں مگر خاص لوگوں کے ساتھ، عمومی نہیں مانتے، اور یہ طریق ان کا غلط نہیں ہے۔ یہی اگر دیکھا جائے تو آپ، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ نے کسی کا حصہ رکھا ہوگا اس کے پاس آ جاتا ہے، یہ عمومی چیز نہیں ہے۔ میں جب عمرے پر گیا تو میرا ایک شاگرد تھا، اس نے کہا حضرت ایک عرب شیخ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کا تذکرہ کیا ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے چلو آ جاؤ بھائی، چلتے ہیں۔ اس شخص کا گھر ایسا تھا کہ یہ غار حرا ہے، یہ کعبہ ہے اور درمیان میں اس کا گھر ہے، یعنی بنا بھی ایسے مسلح۔ میں نے کہا یہ اللہ کا ایک عجیب راز ہے۔ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، آپ لوگوں کو تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا اسرار اور رموز ہے، عوامی چیز تو نہیں ہے۔ مثلا ہمارے عوام زیادہ تر یہ کشف سے بہت خوش ہوتے ہیں، خیالوں سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عوامی خواص اس چیز سے خوش نہیں ہوتے اتنا۔ جب تم خاص بن جاؤ گے، مجھے کبھی دیکھا کہ یہ چیزیں بیان کرتے ہو بہت خاص، کبھی سنے بڑی مشکل سے مبشرات بیان کیے جاتے ہیں کہ بھائی چلو تاکہ عوام، مگر میں نے دیکھا ہے کہ حضرت مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ نظر، اصل یہ نظر آنا یہ چیز تکمیل نصاب اصل شے ہے۔ جب آپ درس نظامی کو پورا پڑھ لو، جب آپ، اب ہم لوگوں کو اللہ نے علوم وہبیہ کی وجہ سے ان چیزوں سے توڑا کے بعد میں تو دیا، لیکن آپ لوگ تو کسبی کرو، آپ لوگوں کو تو طریقہ بتا دیا۔ اس سے اللہ نے صرف علم وہابی والوں کو مستثنیٰ کیا، باقی کسی کو مستثنیٰ نہیں کرتا۔ یہ علم لدنی جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ جو شیخ میں مجھے بھی نہیں، تم شیخ سے سن کے تمہیں منتقل ہو رہا ہے، لیکن اتنا تو ہو گیا الحمدللہ شاذلیوں میں کہ ان کو ہرانا مشکل ہوتا ہے، مولوی پریشان ہو جاتے ہیں، مولوی بن گئے۔ میں نے کہا تمہارے میں نے مولوی بنا دیے، صحیح والے دماغ کھانے والے۔ تو جب میں وہاں گیا ایسے ہوتے، وہ بیٹھا، انہوں نے، وہ شیخ آیا، اچھا اس کی داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، یعنی داڑھی اس نے پوری، جیسے ہوتے نا شیو وغیرہ نہیں تھی، بس ہلکی ہلکی داڑھی۔ اس کو میں نے دیکھا ہے، کلکنگ جو ہے نا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے، اب یاد نہیں آ رہا میں اس کو کہاں دیکھا ہے، پہلی ملاقات تھی۔ تو جب ہم بیٹھے اس نے باتیں شروع کی، ان کا جو مزاج ہے، میں نے ایک اعتراض، میں نے ایک بات کی، میں نے کہا آپ لوگ تصوف کو نہیں لے کے چلتے،
مانتے میں کہ نہیں ہم مانتے ہیں، مگر یہ چیز ہم صرف خواص کے ساتھ رکھتے ہیں. عوام کے لیے نماز روزہ حج زبردست بات کہ نماز پڑھے یہ کرے یہ عوام کا کام ہے. یعنی آپ کا جو تاثر آپ کا مولوی پیش کر رہا ہے یہ نہیں مانتے. بات یہ کہ ہر چیز تو ثابت ہے مگر ہر کسی کے لیے نہیں. یہ بات سمجھ جاؤ، ہر شے ہر یہاں غلط ہے. عوام جا کے گڑوں نے نماز پڑھ دی، مزاروں میں کھڑی ہوگی گھوم رہی ہے، یہ ان کا کام نہیں. اب زیارت القبور کا جو حکم ہے یا جو بھی ہے یہ نہیں ہے، مگر اگر دیکھا جائے کہ اس میں عموم نہیں ہے. اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھا ہوگا 15 شعبان کو کھڑا ہو جائے گا قبرستان پہ. بے شک دوسرے طبقات والے یہ سمجھتے کہ بھئی دین سے تو جڑا ہوا ہے، مگر اس کو اندر سے جو لوگ ذریعہ بنا رہے ہم سمجھتے کہ ہم میں باطل آ نہیں سکتا. یہ بات بنتی ہر فرقے کے اندر، ہر طبقے کے اندر، ہر کے اندر باطل گھستے ہیں. منافقین جو ہے حضور کے دور سے تھے. غزوہ احد کے اندر 300 منافق گئے تھے، 700 صحابہ لگے، باقی 300 نے رستے میں چھوڑ دیا. یہ رستہ چھوڑنے والے کیا ہے؟ یہ نفاق ہے. یہ تم اس کو منافق مت کہو، مسلمان ہی ہوتا ہے لیکن نبی کو چھوڑنے والے. اب ان کے اس فعل کو جو بیان کیا مخالف کیا کہے گا؟ یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں، صحابہ کو بھی نہیں پہچانتے، منافق کو بھی نہیں پہچانتے، اور منافقین کی وجہ سے حق صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں شروع کر دیتے اور کہتے ہیں ہم عاشق اہل بیت ہیں، کوئی کہتا ہے عاشق رسول ہے. سوال یہ کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، ختم. یہ معیار بناتے اگر لڑائی ختم کر دیکھیے جی اہل بیت ہے تو اہل بیت میں سب سے پہلے امام علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی بیعت کی ہے. حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے. یہ تمام کتب میں موجود ہے، نہیں مانیں گے. اس میں کیا کریں گے؟ جہاں سے مسلمانوں کا جمع ہونا ٹھیک ہوتا ہے ایک لڑائی پیدا کرو. اب عوام کہے گی یہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یعنی سنت علی کا پوچھیں گے مولوی صاحب سے، مجھ سے پوچھیں گے کہ ابوبکر نے یہ کیوں کیا تھا، واہ بھائی واہ. مجھ سے پوچھو گے کہ امیر معاویہ نے یہ کیا کیا تھا، مجھ سے پوچھو گے کہ حضرت. حیرت ہے بھائی اس قوم کا یہ عالم. یہ جو کیوں کر رہا ہے آپ نے اس کو پتہ کہ تو نے الفاظ کیسے استعمال کیے کیوں؟ تو میں نے قریب سے دیکھا. پھر ایک بات یاد رکھے، جب اللہ آپ کو دیتا ہے نا تو جتنا بھی مخالف ہو اس نے آپ کے قدموں میں ایک دن بیٹھنا ہے. وہ خود شاذلی سلسلے میں تھا. میں نے اس سے کہا یار کہ اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے. اچانک مجھے یاد آ گیا وہ تصوف کے ماہر کم ہے. مذہب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ عامل بھی مضبوط تھے، شیخ الحدیث بھی مضبوط تھے، فقی بھی مضبوط تھے، مگر یہ عملیات میں جو ہے نا کمزور. عملیات میں مگر تصوف میں نہیں تھے. لیکن قادری سلسلے میں یہ بھی خلیفہ تھے. یعنی یہ میں ان بزرگوں کی بتا رہا ہوں کہ جو باقاعدہ خلیفہ تھے. اور یہ نقش بند میں یہ منکرین تصوف ہو جاتے. مثلا یہ کہ تصوف تو دین میں ہے، تزکیہ اور احسان اس کو تصوف کہتے. اب اگر یہ چیز گمراہی ہے تو آپ کی اسناد جتنی بھی آ رہی ہے وہ سارے بزرگ صوفیات ہیں. مثلا شیخ طاہر صاحب نے حسین علی صاحب سے لیا ہے. حسین علی صاحب حضرت گنگوئی کے شاگرد ہیں. حضرت گنگوئی چاروں سلسلوں میں خلیفہ ہے. حضرت گنگوئی نے پیچھے مولانا عبدالغنی تھے، اس کے بعد شاہ ولی، سب کے سب سلاسل کے بزرگ ہیں اور سب صوفی بھی تھے. تو جس طرح مولوی بن کے بیٹھ کے آج پگڑی باندھ کے یوسف نام رکھ کے کوئی یوسف نہیں ہو جاتا.
پٹکے چڑھ لئی. شرم تو تیرے کو اس وقت آنی چاہیے کہ اگر کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے اس کے پیچھے باتیں مت کرو. کسی عام انسان کا بھی انتقال ہو جائے اور مختار الدین شاہ صاحب اتنا بڑا بزرگ آدمی تھا, اس کے پیچھے باتیں شروع کرتے. یہ مشہور ہونے کے لیے تم لوگ اور کچھ نہیں ملتا. ستا ہوتے کہ جیسے آگو ہے پتہ کرنا تڑا مدہ سے ہے لٹو جنتا ہوں. اب اس کا جواب لانا. جتنے یہ اپنے آپ کو کہ شیخ طاہر صاحب نقشبندی تھا کہ نہیں, میں تمہیں ثابت کروں گا, جا کے ان کے بیٹے سے پوچھو. اگر یہ نہیں نکلا نور زمان ادھر بیٹھا ہوا ہے. بیٹا بھی حیات ہے ان کا, ان کے شاگرد بھی حیات ہے, ان کی سند بھی ہے. جا کے دیکھ لو. وہ نقشبند میں خلیفہ تھے. انہوں نے شرک کو ختم کیا, ولایت کا انکار نہیں کیا. بزرگوں کی قبروں پر جو شرک ہو رہے تھے اس کو ختم کیا. جیسے خانہ کعبہ میں بت تھے, اس کو حضور نے نکال کے باہر پھینک دیا, توڑ دیا. یہ نہیں کہ خانہ کعبہ, تو بزرگوں کی قبروں پہ جو شرکیات ہو رہی اس کی مخالفت کرو. اس کا سبب وہ بزرگ نہیں ہے کہ تم اس کی گستاخیاں کرو. عوام اس چیز کو نہیں سمجھتی. احترام جو ہے اہل اللہ کو. پھر بابا بس کی بولو یہ اللہ والے تھے, یہ راہبر تھے. اللہ نے اس زمانے میں ان کو پیدا کیا, اس وقت کے لوگ ان سے اللہ اللہ سیکھتے تھے. اب ان کی کتابیں نہیں نام ہے, تو اس وقت موجودہ جو اللہ والے ہیں تو ان سے اللہ اللہ سیکھو. بھائی تصوف میں تو شرک کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو سکھاتا ہی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ تو تم جیسے لوگوں نے قبر پرست بن کے, قبر پرست تو تم سب ہو, تم میں سے کو تم بھی تو قبر پرست ہو. تم انتقال ہوئے بزرگ کی پیروی نہیں کرتے. جو بھی کتنے بزرگوں کا انتقال ہوا اس کی پیروی کرنے والا تو وہ بھی قبر پرست ہے نا. کہتے ہم ان کے علم کی پیروی کرتے ہیں. تو بھائی جب ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تو اس کا علم بھی چلا گیا. اس کے ساتھ ہی تمہارے نزدیک, کیونکہ علم ایک فیض ہے اور موت کے بعد فیض ختم ہو جاتا ہے. علم تو ایک نور ہے نا, تو جو بزرگ مردہ ہو گیا اس کا نور کہاں سے چلے گا؟ وہ بھی بے نور ہو گیا نا اس کے ساتھ. یہی دلیل ہے. پدے خلق تو مشرک ہوئے, تو وہ تو شرک نہیں سمجھتے جو بزرگوں کے فیض کے قائل ہیں. جو بزرگوں کے فیض کے قائل نہیں ہے بعد الوفات, تو بھائی اگر کسی کا پیر زندہ تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی سند تو منسوخ ہونی چاہیے. چمڑ شو فیض مڑ شو کرے, یہ فیض کیوں جاری ہے؟ اور سب سے زیادہ قدر اس کی جاتی ہے جو سب سے پرانا ہو. یعنی وہ جو مرنے والا ہوتا ہے نا بڑے میاں, اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. تازہ والے کی نہیں ہوتی جو آخر میں آتے اس نے زندگی میں حاصل کیا تھا. وہ جو بالکل مرنے والا تھے, سارے جب بالکل مرنے والے تھے ان کی قدر زیادہ کرتے. اصولی طور پر تازہ, یہ تمہاری وہ گنگا ہے جو الٹی بیٹی ہے. مثلا یہ مسئلہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہی نہیں گیا ہے. یہ جو آج ہم لوگ لڑتے ہیں نا اس پہ, یہ عقیدے کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. میں الٹی سیدھی باتیں تو میں نہیں بتاؤں گا. یہ بزرگوں کا اختلاف رہا ہے, یہ الفقہ الاکبر میں آپ کو نہیں ملے گا. عقیدے کی بات ہے نا, یہ آپ نے عقیدے میں جو ڈالا ہے, میرا سوال یہ کہ عقیدے میں کیوں ڈالا ہے؟
لڑائی تو ہے، مگر جو علماء تو اعتراض جنہوں نے کیا تو اس کی وجہ سے فسادات پیدا ہوئے کہ انہوں نے کفر کہا. ماتوریدی میں نہیں ملے گا، اشاعرہ میں نہیں ملے گا. میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، مسئلہ نہیں ہے کہ اقوال نہیں ہے، جو عقائد کی کتابیں لکھی گئی اس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی. دوسرا یہی ہے ماتوریدی اور اشاعرہ. پھر عقیدہ نصفی کی شرح ہے، تب اس میں بھی آپ مجھے دکھا دیں. عقیدۃ الطحاویہ میں نہیں ملے گا آپ کو یہ. ٹھیک ہے، ایک عالم نے تحقیق کر لی، کسی کا بھی تفرد تھا، ہو گیا، میرے کا تھا تمہارے کا تھا، دوسرے کو گمراہ مت سمجھو. مثلا میں ان سے جب بات کرتا ہوں، ہمارا بھی ادھر ایک مولوی ہے، تو میں جب آیت پیش کرتا ہوں کہتے آیت میں ہے، تو میں نے دوسری آیت پیش کر دی تو پھر مولوی صاحب اڑتا ہے اپنی تشریح. میں نے کہا میں نے ترجمہ نہیں کرنا، تیرے سے سکھوانا، آیت یہ ہے، اس کا جواب دے. تم نے آیت پیش کی، میں نے بھی پیش کر دی. تم نے جس آیت سے استدلال لیا کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے، دوسری آیت نے اس کا توڑ کر دیا، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ باتیں ہمیں مت سکھاؤ. میرے پاس وہ مولوی آئے جس نے پورے علوم سیکھے، ایک انا پرست نہ ہو، اہل حق جگہ وہ آ کے بیٹھے، جس نے واقعی، اور وہ پھر کہے کہ ہاں حضرت آپ غلط بات کر، اور میں غلط بات سے رجوع کرنے میں دیر نہیں لگا. پچھلی جگہ میں نے کہا تھا نا کہ 7 قرآن میں والارض آیا، تو میرے شاگرد نے کہا کہ حضرت 7 زمین اور 7 آسمان کا ذکر ہے حدیث میں. میں نے فوراً رجوع کیا، میں نے توبہ کیا، اللہ مجھے بخش دے، کیونکہ یہ چیز مجھے یاد تھی، میں بھی بھولا ہوا تھا. اور اس پہ پہلے ہم نے بیانات کیے تھے جب میں نے پہلے کلاسز لی تھی، تو اس میں نے 7 زمینوں کو ثابت کیا تھا، میں بھول گیا تھا. دیکھو انسان میں نسیان ہوتے ہیں. تو اس نے روایت پیش کر دی، حدیث تھی، میں نے توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ سے رجوع کیا، اللہ میں. تو کبھی کبھی باتیں جو ہے، اگر میں ان پہ باتیں نکالنے آتا 100 باتیں نکال سکتا. نہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب. عالم کہاں اٹکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب، اس پر مطلب ہو کہ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ بھائی اس میں نہیں پڑھ، یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں. تو میں نے آپ سے آسان کہا کہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جس مسئلے کے اندر مولوی لڑتے رہے، بس سمجھ لو یہ مسئلہ فروعی ہے. کیا ہے؟ دونوں طرف سے مولوی کی زندگی گزر جائے گی، اس کا فیصلہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ فروج ہے، یہ حق ہے. ایک پہ بھی دلیل کھلے گی، دوسرے بھی کھلے گی. اختلاف جس مسئلے میں علماء کو دونوں طرف جو ہے نا مسائل کھولیں گے، یہ دلیل ہے. بیٹھ جاؤ گھنٹے میں، ایک مولوی یہ بن جاؤ، ایک مولوی تھوڑی دیر کے لیے بن جاؤ، یعنی ایک ادھر بیٹھ جاؤ شافعی اور ادھر بن جاؤ حنفی. پھر دیکھنا تجھ پہ شوافوں والے دلائل کھلتے کہ نہیں کھلتے. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ فروعی ہے. بس یہ سیکھے، کیونکہ اس میں دلائل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو رہے، 3 دن لگ جائیں گے، 4. تو جہاں بزرگوں نے، علماء نے اختلاف آیا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے فیصل مت بنو. ہاں اس میں سے ایک قول کو اختیار کر سکتے ہیں. تو اب آگے اس قوم نے کیا کیا؟ پچھلے بزرگ نے بدعتوں کا انکار کیا، آنے والوں نے تصوف کا انکار کیا. بزرگ نے کیا کیا؟ شرک کا انکار کیا. اور تو سب سے زیادہ احسان اور قرب اللہ نے تصوف میں رکھا. آنے والوں نے اس بنیاد کو ہی ختم کر دی کہ تصوف ہی نہیں ہے. بھائی کرامات اولیاء حق ہے. تو یہ موت کے بعد جب کرامت ظاہر ہو رہی، اس کا کیا کرو گے؟ بہت سے بزرگ ہیں جن کی کرامات اولیاء حق ہے.
تو کرامت ویسے بھی خوارق میں سے، اس کے زندہ کا کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے ولی شرط ہے، چاہے قبر میں ہو یا باہر ہو، قبر میں ہو یا باہر ہو۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے نا کہ وہ زندہ سے کام لے یا مردہ سے کام لے۔ خوارق تو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوں گے، اور جب وہ مردے سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ اور بھی آپ کے لیے کرامات ہو جاتی ہے۔ اب جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کی کرامات کا ظہور کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے، ان کی ولایت ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ تھے، یا ان کے علوم دنیا حاصل نہ کر سکی تو ان کا فیض جاری ہوتا ہے۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، یا وہ وقت کا امام تھا اور اس امامت کی وجہ سے دوسرے میں وہ منتقل نہیں ہوگی تو جاری ہوگا۔ ہر بزرگ کے لیے نہیں ہے یہ۔ وہ سند اس پر آ کے ختم ہوتی ہے اور اسی سے آگے جا کے شروع ہو جائے گی۔ یہ زندہ ہو یا انتقال کر جائے اس کی سند جاری رہے گی۔ زندہ ہے تو بدنی رہتی ہے، اور جب انتقال ہو تو ویسی جاتی ہے۔ زندہ ہے تو حکمت میں، اور وصال کے بعد ملے تو کرامت میں سے۔ تو جو کہتے ہیں کہ جی قبور کا فیض نہیں ہے، تو یہ یاد رکھو کہ وہ اپنے دعوے میں ان سے یہ کہو کہ جب بزرگ کا انتقال ہو جائے گا تو پھر تمہارا سند کیسے باقی رہے گی؟ بس ختم، اصولاً تو پھر ختم ہونا چاہیے۔ علم کا تعلق سند کے ساتھ ہے، ایمان وہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ حی ہے، مگر علم سند ہے، اس کا تعلق مخلوق ہے، صحبت ہے، معرفت ہے، مگر یہ کہ ایمان کا تعلق اللہ حی ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے۔ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور علم کے ذرائع کون ہیں؟ علماء ہے نا۔ ایمان پہنچانا تو پھر اس کا کیا کروں؟ اسناد جوڑتے ہو، میں نے فلاں سے فلاں سے، آگے تو انتقال کر گیا نا تو فیض تو ختم ہو گیا، اب لکھتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی نسب میں بھی لکھیں گے، تو یہی آپ کی دلیل ادھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا نرمی کرو۔ ہاں یہ کہو کہ خواص کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ اپنی نعمت جو ہے نا عام آدمی کو تو نہیں دیتے، جس میں قدر ہوگی اس کو دیتے۔ تصوف آپ لوگ ماہر ہی نہیں ہے تو انکار بھی مت کرو۔ ہر بندے کو جو ہے نا آپ لوگ مشرک کہہ دیتے ہو، فلاں کہہ دیتے ہو، یعنی تعظیم بزرگ کو یہ شرک کہتے ہیں۔ تو بھائی تعظیم جس نے نہیں کی وہ پہلا کافر تو وہ تھا۔ اگر ایک جگہ شرک ہے تو دوسری جگہ تو کفر بھی ہے۔ تعظیم کا منکر تو ابلیس ہے، اس نے تکبر کیا۔ اللہ نے جو تعظیم نہیں کرتا بڑوں کی وہ متکبر ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پہلا اس نے تعظیمی سجدے کا انکار کیا، اس نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا تھا۔ یا یہ کہو کہ ابلیس موحد نہیں تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ ایسی توحید تو وہ بھی کرتا تھا جس میں وہ نبی کو نہیں مانتا تھا۔ سب سے پہلا انکار اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی ہے، تو توحید کا تو وہ قائل تھا، اس نے انکار تو آدم علیہ السلام کا کیا۔ جو نبیوں کے تعظیم کا منکر ہو جائے وہ کس دلیل سے کہیں گے کہ میری توحید جو ہے نا نبیوں نے جو لایا وہ تو ابلیس والی ہے۔ تعظیم نکل جائے تو پھر رہ کیا گیا؟ تعظیم کا سجدہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن ہمارے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہے تو کیا کہو گے؟ شرک کسی بھی دور میں جائز نہیں ہو سکتا۔ تعظیم بزرگی کی وجہ سے کرنا تو تعظیم شرک نہیں ہے، تعظیمی سجدہ شرک نہیں، حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ حرام ہے، تعظیم لازم جو ہوتا ہے جائز ہے، یہ جس میں بوسہ دینا جھکنا یہ اس میں نہیں آتی۔ نماز میں رکوع ایسے نہیں ہوتا پتر، اور نہ نماز میں قیام ایسے ہوتا ہے، سر جھکا کے نماز میں قیام نہیں ہوتا۔
یہ خلاف ہے، اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے۔ اور چومنے میں سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سجدے کا تعلق ماتھے کے ساتھ ہے۔ اگر تم چومو گے تو تیرا سر اوپر ہو جائے گا، یہ سجدہ نہیں آتا۔ پہلے یہ چیزیں تو سیکھ لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے خواب یاد آیا کہ ایک پل ہے اور اس میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ ایک اور شخص ہے مگر اس کی داڑھی نہیں ہے۔ یہ بزرگ جتنے نا بڑے بڑے یہ جسے ان کے آ رہے ہیں، اور معمولی نہیں، اماموں کی باتیں بتا رہے تھے جو بڑے بڑے نام ہیں۔ تو پانی میں آتے ہو، پانی بڑا شفاف ہے، جیسے ہی آتے ہیں تو میں جس پر ہاتھ لگاتا ہوں وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک پہ یہ ہاتھ لگاتے تو وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اسے دیکھتا ہوں، میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ جو میں نے آپ سے کہا جس کو اللہ نے دیا تھا اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری تو یہ خاص چیز ہے۔ یہ ہر جگہ شیخ جب بنتے ہیں نا، یہ نقصان ہے۔ ہمارے جتنے بگڑ گئے، میرے سے اپنے احوال لازمی اپنے شیخ کو بتایا کرو کہ مجھ پہ یہ احوال کھل رہے، کبھی بھی شیخ سے مستثنا مت ہونا۔ کہتے ہیں حضرت مانے گا نہیں، حضرت کو پتہ ہے تو کیا چیز ہے۔ چلے گئے، پھر میں نے کہا اس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کو میں نے خواب میں دیکھا اپنے ساتھ، کہ میں آپ سے آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، آپ مجھے اپنے سلسلے میں نے بھی اس کو خلافت بھی دی، اجازت بھی دی، لکھ کے سارے سند بھی لکھ کے۔ پھر اس نے مجھے سنا کہ میرے شاگرد نے خواب دیکھا تھا، اور مجھے بھی جب اس کا ہوا، اس نے کہا کہ پاکستان سے ایک بزرگ آئے، اس سے آپ کی ملاقات ہوگی، وہ آپ کو خلافت دے گا، وہ آنے والا ہے، اور آپ جو ہے نا اس کی تلاش میں لگ جاؤ۔ تو کہہ رہا پھر مجھے بھی یہ اشارہ ہوا تو میں اس لیے آئے۔ تم کہتے ہو، یہ کہتے ہیں یہ شاذلی، میں کہا جو شاذلی سلسلے کی اور وہ بہت بڑا عالم تھا، جید عالم تھا، اس کا ایک میں نے اس کو آزمایا کہ اس پہ وہ نسبت غالب ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے ایک اعتراض کیا کہ میں نے کہا ابن تیمیہ یہ لکھتا ہے، فلاں یہ لکھتا ہے، تو اس کے منہ سے المجتہدون کلہم مصیب، کیا کہا؟ مجتہد جتنے ہیں نا وہ ثواب پر ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ اس بات میں اس طرح پڑ جائے۔ میں نے کہا رنگ غالب ہے اس میں، ٹھیک ہے، پکا شاذلی۔ شاذلی سلسلے کی ایک کرامت ہے کہ وہ ہر میٹھے چشمے کا احترام کر دیں گے، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر جب کوئی اس کو چھیڑتا ہے تو پھر ہم ذرا تھوڑا اپنا وہ دبدبہ دیں، پھر اپنی بادشاہت ظاہر کرنا پڑتی ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ تم ہمارے تاج تو ہو مگر تاج ہمارے سر پر، اس وجہ سے میں تھوڑا کرنا پڑتا ہے۔ باقی جیسے یہ مفتی تھا وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے، ان کی میں ان کو کبھی کبھی دعائیں بھی دیتا، نہیں میرے پہ اعتراض کرتے نہ مجھ پہ علوم کھلتے، کبھی کبھی بعض چیزیں ہوتی ہیں نا چھپی ہوتی ہے، وہ کڑک کر کے، یہ عاجزی انسان کو کبھی کبھی بند کر دیتی ہے، یہ مخالف اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ایک مفتی صاحب تھا، بیچارہ عملیات کے پیچھے پڑھتے اچھا جب ہم کہتے تھے ان کو قرآن، لیکن اب جب ان کے خلاف ہو گیا نا، کہتے یہ صحیح کہتا تھا، دیکھو یہ ہے ایسے۔ یہ اصل بات ہے کہ جب ہمارے پیٹ پہ پڑتی ہے تو سب ناجائز ہو جاتا ہے، اللہ اور رسول کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ کہ بھئی ہم نے ایک پیمانہ دے کہ بھئی مفتی کے منہ سے جو بھی نکل جائے وہ مفتی ہے، تو بس ختم بات۔ آپ نے جب معیار ہی مفتی کو مقرر کیا کہ مفتی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ قرآن کے بارے میں، تو دوسرے فرقوں کو پھر غلط کس دلیل سے کہو؟ ان کے بھی تو مفتی ہے، تمہارے تو وہاں مفتی ہے، انہوں نے تو اپنا مجتہد بنایا ہوا ہے، ان کے یہاں تو مجتہدی اجتہاد جاری ہے، اہل حدیث بھی مجتہد ہوتے ہیں، یہ بھی مجتہد ہوتے ہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ یہ سارے مجتہد ہمارے ناقلین سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے ناقل ان پر حاوی ہے، تو مجتہدوں کا کیا عالم ہوگا۔
یعنی ہمارا علم یہاں سے بھی حق ثابت ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت مجتہد کو اجتہاد اس وقت نہیں مانتی، مگر یہ ناقل مفتی دوسرے مجتہدینوں پر غالب ہے، تو بتاؤ جن کو ہم مجتہدین مانتے ہیں ان کا کیا علم ہوگا؟ یعنی ہماری چڑیا تمہارا خواب اڑا دیتی ہے۔ کچھ سوچ کر ہی ہوئے موج دریا کے حریف، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں عافیت ساحل۔ تو شیخ صاحب نے یہ فرمایا، کوئی شیخ صاحب حیات ہے؟ جاگے اس سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ نے یہ مسل جو چڑھے اس سے کیا ہوا تھا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، تکوین میں سوال نہیں ہوتے نا، تو تکوین کس کو آتا ہے ادھر؟ تمہارے سارے کتب اور ابدال جو ہے نا شتب ہے، ان کو آتا کیا ہے؟ کتب بن گئے، ابدال بن گئے۔ ایک ابدال تھا، اس میں کہتے ہیں مجھے خواب میں ابدال ہو گیا تھا۔ ہمارا ایک شاگرد گیا، اس کو کہتے حضرت وہ تبلیغی مرکز میں بیٹھتا ہے، ابدال ہے۔ میں نے کہا تجھے ابدال کا پتہ بھی ہے؟ کون لگائے ہوئے تجھے؟ ابدال ہے۔ اچھا یہ ابدال ڈائریکٹ حضور سے رابطے میں ہوتے ہیں ان کے۔ میں نے کہا تیرا کٹوئی دا اثر دی نہیں بولے، تیرے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ابدال کا رابطہ کس سے؟ میں صرف اس میں امام مجھے اللہ نے نہیں بنایا، مجھے کسی اور چیز میں بھی بنایا ہے، یہ میں تم لوگوں کو بتا دوں، لیکن یہ میں تمہیں وہ والا امامت نہیں بتاؤں گا، مگر اس میں یہ عملیات صرف نہیں، ایک اور چیز میں 2-3 چیزیں بھائی۔ باقی فقہ میں ہم سب مقلد ہیں، تصوف میں ہم سب مقلد ہیں ان کی، حدیثوں کی جو کہ ہم ان کے مقلد ہیں، جو ظاہری اس میں سب اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ جی تعصب تو بہت رہا ہے، ایک میں نے اہل حدیث امام ابو حنیفہ ضعیف رہا، امام بخاری جو ہے نا اور امام نسائی یہ امام ابو حنیفہ کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، علم میں بھی، ذات کو تو چھوڑ دو، عشر و عشیر بھی نہیں ہے ان کے، کٹوئی سری بچیا۔ امام بخاری بھی لکھے نا کہ امام ابو حنیفہ ضعیف ہے، اس میں بھی میں اس کو نہیں مانتا، اس کے ہاں جو ہے نا پھر وہ کہوں گا کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے میں امام بخاری کو نہیں مانتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ احناف اور امام ابو حنیفہ کی ایک کرامت ہے کہ جتنے بزرگوں نے ان کی مخالفت کی کوشش کی ہے، ان کی کتابیں انہی کی برکت سے مضبوط ہیں۔ یہ امام بخاری کی جو ہے ثلاثیات 21 راوی سارے حنفی ہیں، جس پر ان کو ہمیشہ فخر رہا ہے، کیا رہا ہے؟ یعنی نعمت کا اظہار کرتے تھے ثلاثیات پر، یہ حنفی ہے، 21 اس میں حنفی ہیں، اور اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ ان کو مجبوراً اپنی کتاب میں یہ لکھنا وقال بعض الناس، یعنی امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث کی کتاب میں لکھنا پڑا اس کا حنفیوں کو، کوئی بھی نہیں ملا ان کو، اور یہاں آ کے ان کو لکھنا پڑا ہے وقال بعض الناس، یعنی وہ جماعت جو امام ابو حنیفہ کی تھی اس کے اقوال آپ نے بخاری میں لکھے، تو صحیح ہو گئے نا۔ یہ مناظرے کی کتاب تو نہیں تھی کہ آپ اعتراض کر رہے ہو، بلکہ یہ صحیح ہے۔ تو باتیں کرتا ہے امام ابو حنیفہ ضعیف راوی ہے، استاد یہ تو تابعی بھی نہیں ہے، وہ تابعی ہے، تابعی بھی ضعیف راوی ہوتا ہے۔ یہ ہم امام بخاری کو مانتے ہیں کہ ان کی اکثر روایات جو ہے، اور یہ نہیں کہ بس ہر چیز ان کی جو ہے نا نیچے کے علماء کے لیے وہ ہے، لیکن اوپر کے علماء کا وہ خود بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں لو اٹھاؤ نا کہ بزرگ یہاں پر ایک صحابہ کا شخص نے امام ابو حنیفہ کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ ضعیف ہے،
جب انہوں نے دیکھا ہی نہیں تو ضعیف کیسے ہو گیا؟ وہ تو ضعف کا ہے. اب ان کی دیکھو، متعصب راوی ہے، تبرعی رافضی سے روایتیں لی ہے. اہل سنت کا سرخیل وہ کیا ضعیف ہے؟ اور ایک 27 رافضی جو ہے نا ان سے روایتیں لی. اور تبرعی معتدل نہیں. تو تم سارے مولوی تو کافر کیوں نہیں ایسے بھی چھوڑ دو گے؟ انہوں نے تو اس کو لیا ہوا ہے. اب نام بھی میں ہوں، ابان بن تغلب، کیا نام ہے؟ کٹر رافضی ہے. یہ آپ کے سیاہ ستہ جو ہے نا ان روایتوں سے بنی. یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ تو اس سے ثابت ہوتے اور حافظ کو کافر نہیں مانتے، ثقہ مانتا تھا، اس لیے تو روایتیں اٹھائی. اب ہمارے لیے امام بخاری ہمارے سر کا وہ جو ہے نا برابر ہے، لیکن ان کے امام ابو حنیفہ کے ہاں اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم اٹھائے میں. ہمیں امام ابو حنیفہ کو پہچاننے کے لیے امام بخاری کی ضرورت نہیں، نہ امام مسلم کی، اور نہ ترمذی کی، اور نہ نسائی کی. یہ بخاری ان کے بعد لکھی گئی، انہوں نے حدیثیں پہلے لکھی ہے. یہ روایات ساری امام ابو حنیفہ نے پہلے لکھی ہے، امام مالک نے پہلے لکھی ہے، امام احمد بن حنبل بعد میں پیدا ہوا ہے. تو آپ کو کہ اسناد کو اس طرح لکھنا. عبداللہ ابن مبارک شاگرد امام ابو حنیفہ کا، ان کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری. امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں یہ آتے ہیں. امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آتے ہیں، شاگردوں کے شاگرد میں. تو یہاں ان کا سہوا ہے، تجاوز ہے. اور ہم ببانگے دھول کہتے ہیں یہاں، کیونکہ وہاں بڑا اس سے بڑا اس لیے کہتے ہیں. جہاں ان سے چھوٹے تو ان کو لیں گے، جہاں ان سے بڑا تو ان کو لیں گے. تو آپ غیر مقلد جو ہے نا اٹھ کے یہ چیزیں مشہور کر. تابعی سنت ہوتا ہے اور حدیث ہوتی ہے. خود یہ یاد رکھیں، تعریف حدیث میں مرفوع ہے اور موقوف اور مقطوع روایات ہوتی ہے. مقطوع روایت تابعین سے ہوتی ہے. سنت کی بھی یہی تعریف ہے. نبی کا قول فعل سقوط، صحابی کا قول فعل سقوط، اور تابعی کا قول فعل سقوط. تو خود تابعی ہے. تو اب انہوں نے ڈرامے بنانا شروع کر دیے. وہ جو ہے نا پیدا نہیں ہوتے، انہوں نے صحابی کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے فلان کو نہیں دیکھا تھا. وہ تو زندہ میں نے جن صحابی کو دیکھا ہے وہ تو جو ہے نا صحابہ کے دور کا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. اب دیکھنا میں نے کیا تو کل کے حضرت میرے کوئی آ رہا ہے کہ کوئی صحابی آیا. ایک آتے ہیں ہمارے پاس، ذرا شکل تو وہ ہوگی خلے تک، کہ حضرت آپ ناراض نہ ہو جائے، میں اس لیے بتا نہیں رہا، مجھے آیا نہیں. میں نے کہا جن کے پاس آتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے. ویسے سلسلہ ہے، کیونکہ سلسلہ ان سے چل رہے، تو یہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جاتے. کہ میں جیسے زیارت کرا دیتے کسی کو خواب میں، یا مگر تسبیح پہ نہیں آتی. اب روزانہ سوچنا کہ میری صحابی سے ملاقات ہو. حضور کے بارے میں زیادہ سوچا کرو کہ ان سے ملاقات ہو جائے. جن صحابی کے بارے میں مت سوچا کرو. وہ زندوں کو خواب میں کوئی نہیں دیکھتا. انتقال جس کا اس کو دیکھو، ہر روز سوچنے میں لگے نہیں. منزل ہے نا ہماری جو منزل ہے اور کی نہیں، جس کا موکل صحابی رسول ہے. چلو اتنا آج تم لوگ کو بتا دیتا.
یہ پڑھتے تو سب ہیں مگر کس کے پاس آئے؟ قرآن ہی پڑھو گے آپ، لیکن آئے میرے پاس ہے، باقی کسی نے نہیں لکھا، نہ کسی بزرگ نے لکھا. یہ منزل چلی آ رہی ہے، یہی ہوتی ہے نسبت. کسی کو فیض ملتا ہے، کسی کو کیا ملتا ہے، کسی کو کیا ملتا ہے، نسبت اس کی مجھے اللہ نے دے دی. باقی نہ مولانا زکریا صاحب نے لکھا، نہ کسی نے لکھا، نہ کسی بزرگ نے نہیں لکھا کہ ہماری ملاقات ہوئی. صرف ایک کے بارے میں آتا ہے، یہ شاہ ولی اللہ یا عبد القدوس گنگوہی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی صحابی جن کو انہوں نے دیکھا تھا. لیکن یہ اصل شکل نہیں ہوتی، یہ یاد رکھ. اس لیے کوئی تابعی نہیں بن سکتا، کیونکہ اصل شکل میں جن کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور ادھر جو انسان صحابہ ہے ان کو تو اصل شکل میں دیکھا. تو اس لیے ان کی سند تو معتبر ہے، فیض بھی معتبر ہے، مگر وہ تابعی نہیں ہو سکتا. لیکن سند اتنی قریب کی آ جاتی ہے کہ آپ مت پوچھو. یہ جو آج میں آپ کو بول رہا ہوتا ہوں نا ان بزرگوں کا، یار میرے پہ حال طاری ہوتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. جب ان کا فیض آتا ہے نا تو پھر اس کے سامنے یہ ہمارے شیخ الاسلام کچھ بھی نہیں ہوتے. وہ پھر لگاتا ہے کجنگ. پھر جتنے شیخ الاسلاموں کو پھر وہ گھسیٹتے، جہاں غلطی ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط. تو ان کے سامنے تو ہم غلط ہیں، ہمارے لیے ٹھیک ہے. صحابہ کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارے کسی شیخ الاسلام کی فلاں کی نہیں ہے. یہ انہوں نے یہ جو آج میں آپ کو بتاتا ہوں نا تو اس کی وجہ کہ بھائی یہ جو ہمارے ائمہ کی جو کتابیں یہ ان سے بڑی ہے ان کے. امام ابو حنیفہ کی حدیث کی کتابیں، بخاری بعد والوں میں سب سے معتبر. اب سوال یہ کہ البانی 1400 سال بعد پیدا ہوتا ہے، اس نے کتنے امام بخاری کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا. اس کی مانتے اور ابو حنیفہ سے لڑتے. یعنی 1400 سال بعد ایک مولوی صاحب پیدا ہوتا ہے، بزرگ ہے، اس نے کتابیں جو ہے نا، تو انہوں نے کون سی تو جو انہوں نے محنت کی تھی اس کو چھانٹا ہے. اپنے سے تو کوئی روایت نہیں لکھی نا اس نے، یا کسی سے سند جمع کی. بس وہی جو صحاح ستہ میں تھی اس میں کون سی رجال کی صحیح تھی اس کو یوں کرے، یہی کیا. مگر اس نے اس کو کیا کیا؟ کتابی شکل میں دیکھتے. پہلے کے بزرگ بیانات میں کرتے تھے کہ بھائی یہ روایت اصول سے کرتے تھے، اس لیے وہ اس میں چینجنگ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اپنے سے وہ کتابوں کو جمع کیا. لیکن پچھلے بزرگوں نے بھی امام بخاری کے بہت سی روایت کو کہا کہ یہ ٹکراتی ہے، جس میں روافظ ہے یا کچھ بھی ان کو انہوں نے موضوع سے ضعیف قرار دیا. مگر اس نے لکھ دیا. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جب کسی دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آئے گا تو پوچھ لیں گے کہ بھئی آپ نے یہ بات کیوں کی تھی. ایک جگہ تو جواب دے دیا تھا، میں نے کہا کہ میں مانتا ہوں تو اس لیے کہا کہ یہ صحیح ہے، دوسرا بھی آ جائے گا، ٹینشن نہیں لو. کبھی کبھی جب بزرگوں کو اصالہ ثواب کریں گے تو جواب آ جائے گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم نے صرف درجہ بندی کر دی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہے، ان کے سامنے نہیں ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ کو امام بخاری کی ضرورت نہیں ہے، امام بخاری کو امام ابو حنیفہ کی ضرورت ہے. اور ہمیں امام بخاری کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے. تو یہ بزرگوں کا اختیار ہے. یہ میں اس طرح نہیں پڑھوں گا نعوذ باللہ تم اس کو وہ بنا دو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے کہ نہیں؟ جاؤ مسند امام اعظم میں ہے کہ انہوں نے فرمایا میں 16 سال کا تھا کہ میں جب مکہ گیا تو وہاں ایک صحابی تھے، ان کے نام میں آخر میں زبیدی آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت بیان فرما رہے تھے اور میں نے ان کو دیکھا. کتنی عمر تھی میری؟ 15 سال تھی یا 16 سال تھی؟ 15-16 سال کا، 15 کا ذکر 16 میں. وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اللہ کے دین کا کام کرے اللہ اس کا کفیل ہو جائے. رزق حلال پر امام ابو حنیفہ کی روایت موجود ہے.
تو جامع المسانید کم سے کم آپ لوگ جب پڑھتے ہو تو یہ جامع المسانید جو لکھی گئی تھی اس کا پس منظر بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام ابو حنیفہ پر جرح کی تھی اس کے مقابلے میں اس نے پھر یہ جمع کی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ خود فیصلہ کر لو کہ ابان بن تغلب ایک رافضی ہے، اس کے وہ ثقہ ہے، اور امام ابو حنیفہ جو تابعی ہے اس کو وہ ضعیف کہے، تو آپ امام بخاری کے اس قول سے کس دلیل سے متفق ہو سکتے؟ وہ کل گئے جی امام احمد بن حنبل بھی ضعیف ہے تو ہم مان لیں، کہے امام مالک بھی ضعیف ہے تو میں مان لوں، امام شافعی بھی. علماء کے اندر یہ چیز، کیونکہ احناف کی وجہ سے سب سے زیادہ رگڑا ان کو ان حنفیوں کی بچی سے چلے، اس لیے تم سے لڑتے ہیں. یہ میں تمہیں آج راز کی بات بتا رہا ہوں، لیکن عقیدہ اس نے وہی پیش کیا تھا جو امام ابو حنیفہ کا تھا. یہ جتنے تھے وہ امام ابو حنیفہ کا ہی عقیدہ ہے جس پر امام بخاری تھے قرآن کے بارے میں. الفقہ الاکبر میں وہی عقیدہ لکھا ہوا ہے جو امام بخاری نے اختیار کیا. اس میں احناف اور ان کی لڑائی ہوگی. تو یہ بزرگوں میں اختلاف ہمیشہ رہا ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اس پھڈے میں پڑ جاتے ہیں. تو میں یہ عرض اس لیے کر رہا تھا کہ یہ پیچھے نہیں کہ یہ آپ ایک چھوٹے سے مولوی سے پوچھتے تو جو ہے ٹک ٹاک پر آ کے ادھر آ تیری میرے پاس آ، میں تیرے کو بتا دوں تیری اوقات تجھے یاد دلاتا. بڑوں کے پیچھے باتیں نہیں کرو. اب اس کا جواب دے یا بعد میں تغلب رافضیوں سے جو روایت لی اب کیا حکم ہوگا؟ آ جانا پتر. وہ کوئی معتدل نہیں تھے، تبرعی، جن پر تم سب کا فتویٰ کفر کا ہے. آج کا اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، تبرعی پہ کفر کا فتویٰ ہے. اور اس سے امام بخاری نے روایتیں لی. تو اب امام بخاری کا کیا حکم لاؤ گے؟ اصول لاؤ نا. پھر جب امام ابو حنیفہ کے لیے اصول آتے ہیں تو امام بخاری کے لیے اصول کیوں نہیں آئے گا؟ یہ کیوں تم لوگ بھی مشہور بعد بیٹھ جاتے ہو ممبروں پر، شروع ہو گیا ایک ربڑا. قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری ہے، قرآن کے بعد جو صحیح ترین قرآن ہے بھائی یہ سب مولویوں نے خود کیا ہے. ان کو امام ابو حنیفہ کی کتاب نظر نہیں آئی مگر رکھ کے وہی 100 سال تک تم لوگوں سے یہ رگڑا لگوا ہے. پھر آپ جب شروع ہوئے اب شروع، ان کا کام ہی یہی ہے. وہ پہلے 100 سال تک تمہاری ایک نسل کو تیار کرتے کہ تم یہ بات کہو، تم بھی سنی سنائی بات مشہور کر دو. آج کا حنفی بھی امام ابو حنیفہ کی روایت نہیں لیتا. میں نے دیکھا ہے یہ جو پہلے کلمے کی روایت ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ احناف کے پاس ہے. اور کسی روایتوں میں نہیں ہے. ایمان کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روایت حنفیوں میں، باقیوں میں کلمہ تقوی ہے اور بعد میں کلمہ وسیلہ ہے. رکن کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے صرف امام ابو حنیفہ کی روایت ہے. پتر، اور تم سب پہلے کلمے پہ متفق ہو، اور پہلے کلمے کی جو پہلی دلیل تمہیں بتا رہا ہوں، جو پہلا کلمہ ہے نا لا الہ، اس پر تمہارے پاس نہ تمہیں بخاری میں کوئی روایت ملے گی نہ سیاہ ستہ میں ملے گی تو امام بہقی ہو، ایسی بھی سیاہ ستہ میں نہیں ہے. مستدرک بھی سیاہ ستہ میں نہیں ہے. یہ روایت اس میں یعنی سیاہ ستہ میں تمہیں پہلے کلمے کی روایت، وہ جو کہتے ہیں نا یہ جو بخاری میں آئے اس میں کلمہ جز کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَنِّي رسول اللہ ہے. اب تو اس میں اجتہاد کرے گا، اور اجتہاد جب ہو گیا تو پھر اور بھی مولوی ہے. محمد رسول اللہ نہیں ہے اس میں، انی. اب اس میں بھی راز ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ رکن کے اعتبار سے روایت، جس کو رکن کے اعتبار سے لی گئی، یہ روایت صرف احناف کے پاس. باقی میں کلمہ تقوی، جب کلمہ تقوی آ گیا تو رکن تو نہیں ہوا. تقوی رکن تھوڑی ہے اس میں. تقوی تو ایمان کے بعد ہے، اسلام کے بعد متقی ہوتا ہے. پہلے اسلام ہے پھر متقی ہوئے.
یہ امام بحقی کی روایت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے تو وسیلہ دیا تھا کہ تو محمد کے ساتھ کیا، وہاں بھی رکن نہیں آئے گا۔ اور اس روایت میں تم لوگوں نے رد کیا ہوا کیونکہ وہ وسیلے کے اعتبار سے، اور تم لوگوں کو وسیلہ پسند نہیں تھا اس نے نکال دیا۔ محدث اچھے ہوتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق کون ہے؟ تابعین میں۔ امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں۔ امام حماد ابراہیم نخعی یہ سب تابعین ہیں، ان کے شاگردوں میں سے۔ امام زید بن علی جو حضرت علی کا بیٹا ہے، ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ۔ امام باقر کے شاگرد رہے، باپ سے بھی لیا، بیٹے کو بھی دیکھا، بیٹے کے ساتھ جاتا باپ سے بھی لیا۔ ان کے دادا جو تھے ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی تھی، امام ابو حنیفہ کی۔ وہ حضرت علی کے اس میں سے تھے، یعنی تابعی کے دادا۔ تو اتنے زمانے کے تو کتنا فاصلہ ہے حضرت علی کے دور کے بعد، کیا دادا باپا اور کتنی عمر رہ گئی بھائی؟ تو یہ چیزیں دماغ سے جو نہ ہٹ گئے۔ مورخ نے یہ لکھا ہے، مورخ نے اچار ڈالنا تیرے مورخین کا۔ خطیب بعد میں پیدا ہوئے، سارے بغدادی بعد میں پیدا ہوئے، انہیں نہیں۔ جب وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے امام صحابی کو دیکھا تو رہ کیا گیا؟ روایت کیا انہوں نے سے ڈائریکٹ، وہ حدیث انہوں نے براہ راست اس صحابی سے سنی 15 سال کی عمر میں۔ اب یہ بھی نہیں بول سکتے کہ 15 سال نابالغ کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو ایسا پسایا ہے۔ یہ سب سے پہلے آج تک کسی حنفی کے منہ سے سنی ہے میرے علاوہ؟ لاؤ کتنے بزرگوں نے بیان کیے، مدارس کے کسی اللہ والے نے، کسی شیخ الاسلام نے، مناظر اسلام نے، احناف میڈیا نے، بتاؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نے مسند امام اعظم ابو حنیفہ پڑھی ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنے مذہب کے لیے امام ابو حنیفہ کی شاگرد، انہوں نے روایت لکھی ہے پکڑو، لیکن ہم اس پہ امام بخاری سے کوئی مسلک نہیں چلا ہے، انہوں نے حدیثیں جمع کی، اور جس حدیثوں سے اگر دلیل پکڑو انہوں نے کوئی مسلک قائم نہیں کیا، فقہ قائم نہیں کیا، تو کس دلیل سے مسائل بتاتا ہے؟ سیاہ ستہ میں سے کسی بھی نے اپنے جو ہے نا کوئی مسلک نہیں لکھا، نہ فقہ کی کوئی کتاب لکھی ہے انہوں نے، تو کس دلیل سے اس سے اجتہاد کرتے ہیں جب انہوں نے خود نہیں کیا ہے؟ بخاری کی کوئی فقہ ہے؟ الفقہ البخاری، الفقہ المسلم کہیں ہے؟ میں اعتراض نہیں کر رہا، سوال یہ ہے کہ جب تم لوگ جو اتنا اچھلتے ہو، تو جب ایک امام نے اس حدیث سے خود کوئی مسئلہ اخذ نہیں کیا تو آپ نے کس دلیل سے کیا؟ لازمی بات ہے تمہیں فقہا کی طرف آنا پڑے گا۔ تو وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ فقہ جو ہے، ہم اصحاب الرائے جو ہے نا، یہ موجود ہے، امام ابو حنیفہ کو لکھا ہے سب، یہ اصحاب الرائے پتہ ہے کس کو مانتے ہیں؟ پہلے ایک بات کو یاد رکھو، یہ ہم لوگ جو چٹو پٹو بیٹے ہوتے ہیں ان کو یہ اصحاب الرائے کہتے ہیں۔ ابے وہ للو، پہلے یاد رکھو، اصحاب الرائے جہاں محدثین آ جائے اس سے تعلق ہوتا ہے اسماء الرجال مجتہد، اور اس پر مجتہدی جتنے اسماء الرجال کے امام بخاری سارے سب یہ اس بات پر مجتمع ہیں کہ امام ابو حنیفہ اصحاب الرائے ہے، یعنی اصحاب جمع ہے، یہ امام ابو حنیفہ صرف نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے مجتہدین ہیں ان کو اصحاب الرائے کہا جاتا تھا۔ وہ صاحب الرائے نہیں کہا ہے، اصحاب الرائے میں سے تھے۔ ان کو تو بیچاروں کو ترجمہ بھی نہیں آتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجتہدین تو بہت تھے، ان میں امام ابو حنیفہ بھی ہے۔ فقیہ جس کو کہتے ہیں، مجتہد جس کو کہتے ہیں، جو قرآن اور سنت سے اور حدیث سے مسئلے کو مستنبط کر سکتے ہیں،
اللہ نے قرآن میں اس کو مستنبتین فرمایا. استنباط کی صلاحیت جس کے اندر رکھی تھی وہ اصحاب الرائے کہلاتے ہیں. جو قرآن و سنت ہی نہیں جانتے وہ اصحاب الرائے کہاں سے آ گئے؟ تو ان چیزوں کو ہم آج عرض کریں کہ علماء میں اختلاف ہوتا ہے الحمدللہ ہے کل حال، مگر بڑے بڑے علماء کو دیکھو. ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھا دیتے، دانشتہ غنشتہ دانشتہ غنشتہ، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بعد میں وہ کتاب لے کے آ رہے تھے. یہ میرا ہے، ہمارا حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے مولانا امین صاحب سے. ایک دن اٹھے تو بزرگوں پر حال آتا ہے، تو شعبان کا جو روزہ ہے وہ 15 کو آ گیا، جمعے کو آ گیا. اب جب جمعے کو آ گیا تو اس دن وہ بخاری کا درس دے رہے تھے، بخاری میں تھا کہ جمعے کے دن روزہ نہیں ہے. لا تصوموا یوم الجمعہ، غالباً یہ والی روایت ہے، مت رکھو جمعے کے دن تم روزہ، نہیں ہے جمعے کے دن تمہارا روزہ. اب اٹھ گئے، جمعے کا بیان حال تھا، سب نے 15 شعبان کا روزہ رکھا تھا. تو ہم لوگ، میں بتا رہا ہوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب مولوی سیدھا کرنے پر آئے تو کیا ہم لوگ جب سیدھے کرنے پر آتے تو پتہ نہیں کیا کیا. اب جب آتے تو بچانا بھی پڑتا ہے، یہ تھوڑی کہ مشائخ کی بے احترامی کرے، اختلاف رکھو. تو حال میں آگے جوان شروع ہو گئے، آج جس نے روزہ رکھا سب توڑ دو. جمعے کے دن اعلان، جمعے کے دن روزہ نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے. اب سب نے روزہ توڑ دیا جو جنہوں نے سنا. اب تبلیغی جو، اب ہمارے آئے جو تبلیغی بھائی ہیں نا، ناراض نہیں ہونا، یہ بیچارے کچھ زیادہ ہی ہے. اس میں کچھ مولوی صاحبان بھی ہوتے سارے. مولوی صاحب نے مسئلہ غلط کر دیا کہ اب مفتیاں نے، تو شروع ہو گئے. یہ تو مولوی صاحب نے روزہ توڑوا دیا تو اب یہ روزہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا دوبارہ رکھنا. رات کو میں بھی بیٹھا تھا، حضرت بھی بیٹھا، تو ایک خاتون نے کتاب بیچی ہے، میں نے بتایا. تو جب کتاب کھولی نا تو اس میں لکھا کہ جمعے کے دن بھی روزہ ہوتا ہے. اور کتاب تھی مفتی کفایت اللہ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ. اب میں بیٹھے ایسے کرے نا، میں سب باتیں شیخ ہے، اب کیا کس میں نے حدیث سنا ہے تم جب لکھا گیا کوئی دیکھا دیتا کوئی اس عورت کو دیکھو کم زیر کتاب، کم زیر ہوئی کتاب روک کے. اچھا اب ہم لوگ ہوئے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا جب تک حضرت پہ حال تھا میں بھی چھپ رہا نا. اب انہوں نے کڑ کڑ شروع کر دی لوگوں نے، مولوی صاحب نے صحیح نہیں کیا. مسئلہ ہو گیا بس ہو گیا نا یار، جس نے رکھنا ہے دوبارہ رکھ لو، دماغ کیوں خراب کر لو. اب وہ بزرگ لگا تو میرے کو آ گیا غصہ اس پہ. میں نے کہا آپ نے کیا اپنے آپ کو مفتی اعظم بنایا؟ میرا سوال یہ، کس نے بھی لکھا ہے؟ بخاری کی روایت ہے نا کہ لا تصوموا یوم الجمعہ، نہیں ہے بس بزرگ نے لکھا ہے. 15 شعبان جمعے کو آ گیا تو اس میں اس 15 شعبان کے روزے پہ بھی بزرگوں کا اختلاف ہے. میں نے کہا جس بزرگ کو تم مانتے ہو تو اس کو بدعت بولتے، انہوں نے تو اس کو بدعت سے بچایا. مجھے پتہ ہے وہ بھی میرا شیخ ہے، کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے کہ ضعیف پہ جائے. وہ حضرت کا عاشق تھا، میں نے وہیں لگایا. میرے کو پتہ ہے یہ شیخ کے بارے میں ٹھیک ہے، دونوں میرے شیخ تھے، سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. جس نے بدعت فرمایا وہ بھی میرا شیخ ہے، اور جس نے روزہ توڑوایا تھا وہ بھی میرا شیخ تھا. تو شکر ہے کیونکہ وہ تو مفتی تھے، یہ غیر مفتی تھے. تو میں نے وہاں کا حوالہ اس کو دی. میں نے کہا حضرت نے یہ لکھا ہے. اب سوال یہ کہ 15 کو تم لوگ روزے کے جمعے تو بدعت سے انہوں نے تمہیں بچا دیا. اب ادھر تو بول سکتا تھا کیونکہ مولوی، لیکن حضرت کے بارے میں نہیں بول سکتا. اب چپ، اسے کو پتہ ہے میں پھنس گیا. تو میں نے کہا دیکھو ہم نے شیخ کے دفاع بھی
اب شیخ کو جتوانا تھا جتوا دیا. ایسا شنٹو ہوا. پھر 2 مولوی آ گئے. میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں لا نفی ہے یا منع ہے, پہلے اس کا جواب دو. یہ لا نفی کے لیے آئے یا اس میں نہیں ہے. اب وہ ادھر پھنس گیا کہ نفی و نہیں کا کیا مطلب ہوگا. مولوی تھا, تقریریں تو بہت کرتا تھا. میں نے کہا خود تمہیں پتہ نہیں کہ نفی و نہیں کیا ہے. میں نے کہا نفی کا مطلب ہوتا ہی نہیں ہے, تو پھر رمضان کا روزہ کہاں سے آئے گا. اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کیا ہے. اب یہ منع کون سی نہا میں آتا ہے؟ بالکل ختم. استحباب میں, مستحب نہیں ہے, کیا نہیں ہے. جاؤ مڑا کہیں روزہ دوبارہ رکھو, بک بک کیا ہے بس حضرت نے بیان کر دیا, تم لوگ شروع ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, اس لیے کہتا ہوں احتیاط کرو. ایک دن کہ پھر ان کے بیٹے صاحب بھی کہ ان سے یہ کام ہو گیا. ایک دن کسی نے کہا کہ بھئی یہ اس طرح تسبیح کرتے ہیں تو کیسے؟ کہتے ہیں یہ ایسی فضول چیز ہے. تو نئے نئے مفتی بنا تو اس بیچارے نے بھی کوئی کتاب شتاب تو نہیں پڑھی تھی, نام مفتی لکھ دیتے ہیں. اس کے پر بھی کوئی کتاب لے آئے, وہ بیٹھا ہوا تھا. کہتا تھوڑی دیر میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھائی, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے صفحہ نمبر نکالا, گرا اس میں لکھا ہوا ہے. اس نے جب یوں دیکھا پڑھا, میں نے کہا مولوی صاحب خدا کو خوف کرو, یہ سنت ہے. ایک بکواس کرتے وقت کبھی سوچ ہی لیا کرو تم لوگ کیوں اس طرح بات کرتے ہیں. بولو میں دیکھوں گا اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو. یہ بسا اوقات عوام کیا کرتے, خود پڑھ لیتے ہیں پھر دکھاتے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جب حضرت سے حال آیا نا, اتر گیا, پھر میں بیٹھا. میں نے کہا حضرت ایک بات کہنی تھی. میں نے کہا حضرت آپ مفتی نہیں ہے, ناقل بھی نہیں, پھر آپ ڈائریکٹ حدیث سے استدلال لیتے, اپنے اصول چھوڑ رہے. کوئی گویا کہ مات ہو. یہ شیخ کے ساتھ پتہ چلتا ہے کس وقت کون ہے. خود گویا کہ دا اس میں سے چل گئی ہوئی. اب کیا ہوگا, میں نے تو سب کے روزے توڑوا دیے. میں نے کہا کوئی نہیں, مفتی صاحب کے مذہب پہ عمل کر لو, بچ جائے گی. میں نے کہا مفتی رشید صاحب کے عمل کر لو, سب کی جان چھوٹ گئی. اب علماء کے سمجھ میں آئے, یعنی اس اختلاف میں اب تخفیف تھی, تو حضرت کے مسئلے میں لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا, حضرت بھی بچ گئے. لیکن یہ تمہارا کام تو نہیں ہے. تو جب حضرت نے ذکر شروع کیا, یوں میں اصولی شروع سے ہوں, یہ نہیں کہ بس میں شیخ تھا مقا. ہمارے حضرت تھے چشت میں خلیفہ, اور چشت کے اندر خاموش ہو کے نقشبند کا ذکر گا رہا ہے. میں نے چھوڑ دیا. میں اٹھا, میں نے کہا حضرت ایک سوال ہے میرے گھر. میں نے کہا آپ اس میں یہ نقشبند کا ذکر کیوں کرا رہے؟ گویا کہ غورا دیکھا نا. میں نے کہا غورا وارا پریک تھا. سوال یہ کہ آپ کو یہ اختیار تو نہیں ہے نا, آپ تو مقلد, پیروں کے مقلد ہے. آپ اس میں ملاوٹ کر رہے ہو. میں آپ کے ساتھ ذکر نہیں کروں گا, میں اکیلے کر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, جب تک آپ دوبارہ چشتیہ ذکر شروع نہیں کریں. میں آؤں گا آپ سے ملنے, مگر میں آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھوں گا. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ امام نہیں, میں آپ کو اپنا پیر مانتا ہوں مگر امام نہیں مانتا. چشت کو آپ چشت کے طریقے سے کرانا ہے, جتنا آپ کو ان بزرگوں نے جہر کے ساتھ سکھایا اتنا ہی کراؤ گے, ورنہ میں جا رہا ہوں. یا تو آپ پورا نقشبند کراؤ یا آپ پورا چشت کراؤ, یہ مکس اپ نہیں چلے گا, آدھا ادھر آدھا ادھر. چلا گیا میں 3 دن اکیلے اپنا ذکر لا الہ الا اللہ کرتا رہا. تو وہ بھی غلبہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ والا افضل ہے. میں نے افضل, ہر سلسلے کا ذکر اس کے سلسلے میں افضل ہے, کسی کو دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے. بس اس میں چشت افضل ہے اور اس میں خفی افضل ہے. چلے گئے 3 دن بعد ٹھیک نا, دوبارہ سے شروع ہو گئے. میں بس ٹھیک, ساری زندگی اس کو کیا, کبھی نہیں چھوڑا.
یہ تھوڑی کہ میں نے اپنے مشائخ کے ساتھ اختلاف کیا، تو میرے سامنے ٹو مولوی لے کر آئے گا اور میں ان کو چھوڑ دوں گا، واہ بھائی واہ۔ بڑے بڑے بال تھے میرے، دا کٹ کا، میں نے کہا کیوں؟ گوئے کہ زمانہ خوخی جی ما سب ان رغب من سنتی فلیس منی دے، وہ سواشم توبہ استغفر، یہ سنت ہے، آپ کہتے ہیں مجھے سنت سے آپ اعراض کرتے، پھر نہیں بولتے، پھر کہتے ایک دن میں گیا فلاں آدمی نے اتنے بڑے بڑے بال رکھے تھے، میں اس کو کہا گنجا کرا دے۔ پھر میں نے سوچا حضرت شیخ ایک سنت سے دوسرے سنت کی طرف فرمانے تو کر، اب ان کو تو میں کیا، پھر میں نے اس کو گنجا کرا دیا۔ تو یہ کبھی کبھی جو تھا نا، تو اس وقت میرے بڑے بڑے بال تھے، تو جن جب شروع میں تھا میرے بال بڑے بڑے تھے اس وقت، تو یہ جن بھاگتے تھے، جب وہ گنجا کرائے تو بھاگ رہے۔ سنت ہے یہ، ہر سنت کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ انہوں نے جو ہے نا آنا شروع کیا، میں یہ کیا ہو گیا، میں تو سنت کو اختیار کیا، میں نے حضرت کو بولا یہ انہوں نے آنا شروع کیا، تو پہلے کبھی میرے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، ہاں وہ بیاہ کیے تھا، پھر رکھ لو، پھر یہ مجھے کہتا تم نے شیخ کی وجہ سے سنت کو کیوں چھوڑا، جب اللہ نے رکھا تھا ختم، یہ سنت، جب سنت تھی تو سنت تھی۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ تو علماء کا جو اختلاف ہے یہ آپ عوام کے فائدے کہتے ہیں، کس مولوی کو لو بھائی، جو مولوی تمہاری سمجھ میں آتا ہے نا تمہارا تو لے لو اس کو، مفتی، دماغ خراب نہیں کرو، لیکن بشرط یہ کہ بدعقیدہ نہ ہو۔ ان کی لڑائیاں اس پہ ختم نہیں ہوتی، دعا ہے کہ نہیں ہے، وہ بھائی جو ہم جو ہے اپنے اس پہ، ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ ہے، بس تم اپنے لیکن ایک دوسرے سے لڑو مت۔ تم دیوبندیوں نے بریلیوں کا جواب نہیں دینا جو تمہارے سر پہ اتنا آ گیا ہے۔ دوسروں کی انگلیاں تلاش ہم لوگ نہ کریں، یہ یاد رکھو، ورنہ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ مطلب جو نصیحت ہے اس کو اپنے لیے سمجھو، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو معیار بنا کے دوسروں کو دیکھے، یہ حضرت لوگ مانتے نہیں ہیں، تو نے کون سا مانا؟ لوگ مانتے، دوسروں کو منوانے کے لیے سنتے، ابے بھائی خود ماننے کے لیے سنو، ہم خود دین پر چلنے والے بنے۔ دین کسی پر اعتراض نہیں، اپنے پر اعتراض کرتا ہے، کہ اپنے نفس پہ اعتراض کرنا سیکھو، دوسروں کو اچھا سمجھو، یہی تو فساد ہے۔ مجاہد کو اس پہ لگا دیا، مولوی کو اس پہ لگا دیا، دوسروں کے عیب دیکھنا، پیر کو اس پہ لگا دیا، جبکہ اصل مجاہدہ کیا تھا؟ اپنے نفس کے خلاف ہے، کہ بھئی اپنے نفس کو پاک مت سمجھو، جب اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھو گے تو دوسرا برا نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ کل بھی میں بس گندی گندے، تو یہ گند تیرے اندر ہے، دنیا میں تو نہیں ہے، ہمیں ساری چیزیں گندی نظر آتی، تو آپ کا نفس کبر میں مبتلا ہو چکا ہے، آپ دوسروں کے عیب دیکھتے کیوں؟ اب آ جاؤ سوال یہ، میں نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن میں کہتا ہوں فلاں نے گناہ کیا، کیسے کیا؟ جی مجھے فلاں نے بتایا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے سنی سنائی آگے تک پہنچائی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس طرح کہ کوئی اپنے عیب ہے تو اس کو چھپاؤ، حضور نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ اپنے عیبوں کو چھپائے۔ اب تم کیا کرتے ہو؟ حال آ گیا میرے سے گناہ ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، تقویٰ آ گیا، کیا گیا؟ اس کو لٹاؤ، پچھواڑے پہ 2 ڈنڈے لگاؤ، ابھی کہے گا میں نے کون سا گناہ کیا تھا، میں تو اسی بول ہوتا ہے نا۔ یہ خواتین جتنی ہے، کبھی جب مسئلہ آتا ہے نا تو کیا کہتی ہے؟ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس نے اقرار کر لیا ہے، سرکار کو چاہیے اس کو تھوڑا لٹائے اور 10 نمبر کا چتر لائے،
دو پڑھیں گے خود بخود ہی بولے گی میں نے تو کچھ نہیں کیا. اقرار تم نے کیا نا بھائی, تم نے جب دوسرے پر الزام لگا لیا تو اپنے پہ اقرار کر لیا. میرے ساتھ یہ ہوا تو اقرار کس نے کیا؟ اگلے پہ تو الزام ہے. اب اس کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا, رگڑے میں آ گئی. کیا اگر ہوا تو پوچھا جائے گا کیسے ہوا؟ مثلا خود بخود ہو گیا تو یہ زبردستی ہو گیا. تو زبردستی کیسے ہو گئی؟ تیری رضا نہیں تھی تو کیسے ہو گئی؟ زبردستی تو کوئی کھوتی کو نہیں چھو سکتا, عورت تو بڑی دور کی بات ہے. مرغی کو بھی ہاتھ رکھو گے نا زبردستی, وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دے گی. کہ جانور کو دے گے پیار سے سہلاتے, کیا کرتے؟ شریعت کی بات کرو گے تو پھر یہ پھنسیں گے. یہ انگریزوں کی چالیں ہوتی ہے کہ بھئی کسی طرح تم, اس لیے پاکستان اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ راضی کہ انسان خطا کار نہیں ہوا. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان نفس ہو, لیکن قوانین ایسے بنائے کہ تمہیں دے دیے کہ جس میں انسان کی عزت کا تحفظ ہے. حضور نے ہمیں لوگوں کی تحفظ ہے کہ بھئی سنی سنائی جس نے آگے تک پہنچائی وہ جھوٹا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں, جاؤ تم کسی کو زبردستی ہاتھ لگا کے دکھاؤ. اور اس دور میں ابھی ٹک ٹاک بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کیوں کیا تم نے؟ کسی کو بٹھایا ہوتا ہے عامل بنا کے, لڑکی بھیج دیں گے. جالیوں کو پکڑو جن کے پاس علم نہیں ہے. مگر علم کا سوال کرنے ہو جا رہے بیچارے جن کو خود علم نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب مجھے بتاؤ, آپ لوگ تو مولوی اور پیر ہو سارے نا, آپ جب لوگوں کی سنی سنائی بات کو, آپ تو شریعت بیان کرنے والے ہو, مجاہد ہیں. یہ تو اللہ والا کہتا ہے نا اپنے آپ کو, مولوی باسند کہتا ہے. وہ اسلام کا داعی ہے کہ میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے جی میں اسلام کو پھیلا رہا ہوں. تیسرا کہتا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں, باقیوں کو تو چھوڑ دو, تو دنیا دار ہے. جو ہم اسلام کے ٹھیکیدار بنے میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہم پر تو لازم ہے کہ ہم اسلام پہ چلیں. ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ, اگر وہ عیب اس میں اس کو بیان کرے, فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں, اور اگر نہ ہو تو تہمت کہتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے, کسی نے بندوق اٹھا لیا جہاد کے لیے, کسی نے قلم اٹھا لیا علم کے لیے, کسی نے تسبیح اٹھا لی ذکر کے لیے. اب ان تینوں بزرگوں سے میرا سوال ہے کہ جتنے حدود اللہ ہے, یعنی چوری کرنا, کرپشن, شراب, کباب, یہ جتنی حد میں داخل ہے, زنا, چوری, ڈاکہ, اس کے لیے شہادت شریعت نے مقرر نہیں کی. اسلام میں اس کے لیے شہادت نہیں. گواہ کون سے ہونے چاہیے؟ پھر اسلام کے فرماتا ہے کہ جس کے اندر اہلیت نہ ہو, آپ کہتے ہیں جی ہمیں حضرت عمر کا نظام چاہیے, تو حضرت عمر کا نظام یہ ہے کہ جو بندہ اس کا اہل نہیں ہوتا تھا اور وہ کرتا تھا وہ کوڑے کھاتا تھا. اب صحابہ کا دور, تابعین کا دور تو اجتہاد کا ہے, علم نہیں, مجتہدین تھے جو آج تک کوئی نہیں بن سکے. سب مجتہد تھے. تم عام آدمی کو, اب امت میں یہ چیزیں بٹھی ہوئی, کہیں وہ حاکمیت کی شکل میں, کہیں سیاست کی شکل میں, کہیں جو ہے عسکریت کی شکل میں, کہیں جو ہے دعوت کی شکل میں, کہیں جو ہے مدارس کی شکل میں, کہیں جو ہے وہ یونیورسٹیوں کی شکل میں, کہیں جو وہ خانقاہوں کی شکل میں, کہیں جو عملیات کی شکل میں. مختلف شعبہ جات آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے جو ماہرین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کی تو نیچے والوں کا انکار نہیں ہے. اب مدارس کے ماہر اٹھ کے مجھ پہ رد کرنا شروع کر دے تو پھر مجھے پر اپنا دفاع فرض ہو جائے گا. تو کہتے تو میری جو نا چڑھائی مرا گا گزب استاشال نہ رکھا گا, تو
تجھے میری پگڑی کھینچے گا تو میں تیری چھوڑ دوں. اگر ان چیزوں پہ تمہیں سنی سنائی باتوں پر اتنا ہے تو تمہیں تو پھر انسان بتاتے. میں تو تمہارے وہ چیزیں بھی اٹھا کے لے آؤں گا جو ساری تمہاری پول پٹیاں کھول دیں گی. تو یہ چیزیں چھوڑو, یہ فضولیات ہیں. میرا بھی نزلہ بے رہا ہے, تمہارے سامنے شاگرد میں 10 مرتبہ اٹھ کے آتا ہوں یا نماز. یہ معذوری مجھ پہ اللہ نے لائی, بیماری اللہ کی طرف سے. میں اس وقت اس بیماری کا مکلف ہوں کہ میں اسلام کے یا شرعی احکام اس کے حدود میں ادا کروں. مجھے اللہ نے اس کا پابند کیا ہے, نہ کہ اس طرح ادا کروں جس طرح ایک صحت مند ادا کرے گا. مجھ پر احکام ادا کرنا بیماری میں جس طرح ہوتا ہے اس طرح کروں گا. جو رخصت بیماری میں اس کو اسی طرح ادا کروں گا. اگر میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو دوسروں کی عبادت خراب ہوتی ہے. صحت مند کی عبادت خراب ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے. اب کوئی شاگرد شیخ کو بیمار دیکھ کر صحت مند ہو کر وہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ گناہگار ہے. میں اب ایک نے کہا کہ جی مولوی صاحب آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں, حضرت ہے نا تو باقی تو نہیں ہے. بھائی باقیوں کو تم نے نہیں دیکھا, تو اپنی عبادت دیکھ, اوروں کے اندر کیڑا کیا دیکھتا ہے. تجھے اتنا ہی شوق ہے تو تنقید مت کر, پھر دائی بن کر آ, روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ, ان کو دعوت دے, اس وقت تک دے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. تم گھر بیٹھے اعتراض کرتے ہو اور کہتے ہو جی ہم مسئلے تو اصلاح کرنی ہے, تو پھر دعوت پہ آؤ. پھر آ کر بیٹھو کہ تم دائی اچھے یا ہم اچھے. یہ چیزیں چھوڑ دو, اعتراضات چھوڑ دو. میں لیڈر بنا کے تمہیں بول رہا ہوں کہ ہم نے کس چیز کو پہچانا ہے کہ سب دیوبندی نہیں بن سکتے. ہاں لیڈر بن سکتے, دیوبند لیڈر تو بن سکتے, مگر سارے دیوبندی بس انجن ہم بن گئے, باقی ڈبے ہمارے پیچھے جو بھی چلے خراب بھی ہو سارے, ہم نے سارے ڈبوں کو چھوڑ دیے. خرابی ہم میں بھی ہے, کمزوریاں ان میں بھی ہے. ہر طبقے کے اندر کوئی خرابی ہے, کوئی اچھائی ہے. ایک دوسرے کے بزرگوں کے پیچھے لکھ کر عزتیں اچھالتے ہو. اب یہ بیٹھ گیا, یہ اب تو آسان سا کام ہے, بس بیٹھ جاؤ. پہلے ٹی وی حرام تھا, اب سارے ٹک ٹاک کے سامنے آتے. یہ وہی حرام کرام کہنے والے بزرگ پگڑیاں پہن کے آج ٹی وی پہ بول کے کبھی کسی کے پیچھے لگ جائے گا, کبھی کسی کے پیچھے لگ جائے گا. بھائی آپ اگر ایک شخصیت کسی بزرگ کو مانتی ہے, اس کی اسناد آپ کے بزرگوں سے چل رہی ہے, تمہارے جس کو تم نے امام بنایا وہ ان کا شاگردوں کا شاگرد ہے, تم اس پہ اعتراض کرتے ہو, اس پر اعتراض نہیں کرتے, تو شخصیت پرستی تم میں نہیں. یعنی ایک آدمی چھوٹے کو بڑا مانتا ہے وہ تو ولی ہے, اور جو بڑے کو بڑا مانتا ہے وہ حرامی ہے. تو کہتے نہیں, ہم سمجھتے کہ اس نے زیادہ سمجھا ہے, یعنی یہ استاد سے بھی زیادہ سمجھا ہے, تو اس کی تصدیق تو استاد کرے گا نا کہ یہ اس سے زیادہ سمجھا ہے. تم استاد تو نہیں ہے, تم تو شاگرد. تو یہ خطرناک بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں اگر تھا تو ان عربوں نے بھی ہم سے اجازت لی ہے. اس نے ایک کتاب کا نام پوچھا, وہ مفتی تھا, اس میں کہتا ہے آپ کی مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے. میں نے کہا ہاں. ابھی اگر میں تم لوگوں کے سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں, قسم خدا کی ہمارے کسی مدرسے میں وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی. فقہ کے اصول کی کتاب ہے, وہ پڑھتے ہیں, وہ اتنے مضبوط اس وجہ سے. وہ کتاب جب میں نے اپنے دارالفتہ میں شروع کرا, ہمارے سارے مفتی بھی ہل گئے, یار یہ نام نہیں بتاؤں, آگے مجھ سے سیکھو, پڑھو. میری عبارت خراب ہے مگر دلائل مضبوط ہے میرے, یاد رکھو. بس اس کو عربی میں کنورٹ کر دو تو ہم عبارت ہی بس وہ علم بن جائے گا. جتنے مولوی آئے میری عبارتیں پکڑنے کے لیے عربی میں, تم ایسا کرو میں نے جتنی تقریریں کی نا اس کو عربی عبارتوں میں بدل دو.
پھر اس کو تولو، اگر غلطی نکل آئے تو پھر مجھے بتائیں۔ اردو میں تو غلطی نہیں ہے نا۔ اب میں یہاں عربی سیکھ کے ان کے سامنے عربی بولتا رہوں گا، ان کے تو سر کے اوپر سے گزرتی رہے گی۔ یہ سارے اردو دان ہیں۔ اب نسبت کے علم کا اور سند کے علم کا فرق اس میں چھپا ہوا ہے، بس سمجھ میں جس کی آ جائے۔ اس کی دلائل بھی ہمارے پاس پڑے، لیکن اس چیز کو چھوڑ دو۔ الحمدللہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آ کے ذرا کلاسیں لو کہ ہم نے گڈ مڈ کیا یا الگ کیا ہے۔ جہاں گڈ مڈ تھا تو میں نے تمہیں کہا کہ میں نے اپنے شیخ کی اتباع نہیں کی 2 سلسلوں کی گڈ مڈ میں۔ تو باقی کون رہ جاتا ہے کہ ہم گڈ مڈ کریں گے؟ یہ ہمارے سلسلے کا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سے کہ ہر سلسلے کو الگ الگ اسباق کے ساتھ لکھا ہے۔ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ جاؤ کسی نے میں اب بتا رہا ہوں، کسی نے قادریوں اور چشتیوں کو مکس کیا ہوا ہے، ضم کیا ہوا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا یا اس کو مل جائے گا، مگر اس کی نسبت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب بخاری کی نصاب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کرو، باقی شرعی ضروریت نہیں ہے۔ نصاب کی تکمیل کی شرع اس کو جائز سمجھتی ہے۔ شرع نو کسی طرح بھی ذکر کرے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔